والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم جو مضمون پڑھ رہے تھے ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ وہ مضمون اپنی اصل میں اس کا آغاز ہوتا ہے آیا نمبر 67 سے۔ 67 کا جو پیراگراف ہے وہ یہاں پہ کہ اے پیغمبر اے رسول اس بات کو پہنچا دیجیے جو آپ کی طرف نازل ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا بات پہنچانی تھی وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا، اور اس کے بعد ہم نصارہ کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کہ ان کی اگر آپ سورہ بقرہ سے لے کے سورہ مائدہ تک ان کے سارے مضامین دیکھیں تو وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا کور پوائنٹ ہے، وہ کون سی جو ہے نا وہ چیز ہے جس کو پورا نہیں کر رہے، اور اس کو کنکلوڈ کیا ہے یہاں اس پیراگراف میں آ کے۔ اگر آپ نے دو چار لفظوں میں ان کا پورا رویہ بیان کرنا ہو، ان کو جو قرآن مجید جس طریقے سے ان کو دیکھ رہا ہے، تو وہ یہ آیات ہیں، یہاں پہ بندہ آ کے یہ دیکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں ان سارے پہ ایک جو ہے نا ایک تبصرہ ہے جس طریقے سے قرآن مجید نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہ یہ تورات جب تک قائم نہیں کرتے، جب تک انجیل قائم نہیں کرتے، تب تک جو ہے نا یہ ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، قرآن کی ان کی حیثیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد مزید وضاحت دی ہے، اور یہ کہا کہ اصل ان کا جرائم کیا ہیں، وہ بھی یعنی بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی بیان کرتی ہیں اور نصارہ کے حوالے سے بھی بیان کر دیے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ نجات کا کیا کرائٹیریا ہے۔ یہ آیت نمبر 69 کے اندر ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد جب ہم یہ پڑھ رہے تھے نصارہ کے حوالے سے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ کس پہلو سے ہے، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا۔ اس کے بعد دعوت رکھی جو اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، اور یہ وہی دعوت ہے جو پیغمبروں کی دعوت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے، وہی میرا رب ہے، اور اس کے بعد کسی بھی ذات کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، ورنہ جنت سے جو ہے نا تمہارے لیے حرام کر دی جائے گی اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ کہ جو اگلا موضوع تھا ان کا دوسرا نقطہ نظر یہ کہ ٹرینٹی کا جو کنسیپٹ ہے، جس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ تین جو ہے نا وہ جو تین ذاتیں، تین شخصیات ہیں، ان میں سے ایک جو ہے نا ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی یہ کہ یہ جن کو تین مانتے ہیں ان میں حضرت مریم علیہ السلام ہیں، نصارہ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ذات ہے، اور اگر یہ بات نہیں آتے تو ان کو وہ عذاب دیا جائے گا جو رسولوں کے دور میں عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ بات یہاں تک ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا۔ اور اس میں ایک خاص پوائنٹ ہے، میں آپ لوگوں کی اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ لا یمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ یہ یہاں پہ ایک خاص تھیم ہے جو بار بار جو ہے نا ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہ جب یہودیوں کی بات ہوتی ہے، بنی اسرائیل کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر یہ سورہ مائدہ میں یہ ایک یعنی ایک کنسسٹنٹلی یہ تھیم سامنے آ رہا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر گویا کہ ان کی بحثیت مجموعی جو ان کی یہ صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آخری کلمات ان کے بارے میں، یعنی اس یہ گروپ کی جو آخری سورہ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کنکلوڈ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ ان کو وہ جو عمومی رویہ ہے، جو ان کا مجموعی رویہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن جب نصارہ کی بات کی جاتی ہے تو نصارہ میں جو ہے نا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے، جب ان میں سے کہا جاتا ہے تو اس کا پھر ظاہر ہے کہ جو انڈرسٹوڈ میننگ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے لوگ ہوں گے، یعنی یہ کہ اس انداز میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پھر جو ان میں سے جو لوگ ہوں گے انہی کو عذاب پہنچے گا۔ لیکن اس سے ایک اور کلو نکلتا ہے کہ باقی کا پھر کیا ہوگا، یعنی یہ کہ جب یہ کہا گیا کہ انہی میں سے جو ہے نا وہ ان کو عذاب ہوگا، تو وہ بظاہر تھوڑے ہیں، اور باقی لوگ جو زیادہ ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اس کا یہی لگتا ہے کہ وہ یعنی یہ کہ رجوع کر لیں گے اور یہ کہ اسلام قبول کر لیں گے، یعنی جو الفاظ سے بات نہیں کر رہی ہے، امپلائڈ میننگ ہے، اس کو اسلام کو قبول کر لیں گے، اور اس کا کیا طریقہ ہوگا، وہ ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، اور یہ کہ وہ اللہ سے جو ہے نا وہ توبہ کریں اور خالص توبہ کریں،
اور اس سے استغفار چاہیں، اور کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گی۔ یعنی ان کے اس طرح کے گھرانے جرائم جو کہ ظاہر ہے کہ شرک کے حوالے سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو جو ہے نا وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جسدی ظہور جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہوا، اور اس کے بعد جو تثلیث ہے، ٹرینٹی کا جو کنسیپٹ ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ یہاں پہ قرآن اس کو کسی طور پہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کہ کیا لوگ یہ جو واپس لوٹ آئیں گے، تو یہ ایک عمومی سی یعنی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ لوٹ آئیں گے۔ اور اس کے بعد آگے چل کے مزید ہمیں جو ہے نا یہ کلوز جو ملیں گے، لیکن یعنی یہاں پہ کفر منہم کہہ کے جو ہے نا وہ ایک ہمارے پاس یہ چیز آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، یعنی یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ابن مریم ہیں، وہ سوائے رسول ہونے کے ان کی ذات اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی بس یہی ان کی یعنی کہہ لیں کہ شخصیت کا جو پہلو ہے جس کو نمایاں کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ ہی سے جو ہے نا وہ رسول ہیں، اور ان کی نوعیت یہ کہی آگے مزید بیان کی گئی کہ قد خلت من قبل ہی رسل، اور یہ کہ اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول آ چکے ہیں، اللہ کے رسول آ چکے ہیں، یعنی کہ جو باقی رسول جو پہلے آتے رہے ہیں، ہمیشہ آتے رہے ہیں، انہی کی جیسی ان کی بھی جو ہے نا وہ شخصیت ہے۔ یہ کس پہلو سے انہی جیسی شخصیت ہے؟ ظاہر ہے کہ رسولوں کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک کریکٹر ہوتا ہے، ان کی ایک شخصیت ہوتی ہے، ان کی ایک ہیوملٹی ہوتی ہے، یہ کہ اللہ کی جو ہے نا عبادت کرتے ہیں، انسانوں کے سامنے جو کچھ وصول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ یہ پہلو ہے یہ کہ تمام رسولوں کے پاس یہ چیز کامن تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے ایک رسول ہیں۔ اگر باقی جو رسول جو پہلے رسول آئے ہیں، باقی جو رسول پہلے آئے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بن سکے، اور یہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں، مسیح ابن مریم، یہ کیسے جو ہے نا وہ یعنی اللہ کے بیٹے بن گئے، یا اللہ کا جو ہے نا وہ جستی ظہور جو ہے نا وہ اختیار کر لیا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دلیل دی ہے، یہ ظاہر ہے کہ عقلی دلیل ہے۔ یہ فراز صاحب نے ایک دو سیشن پہلے کہا تھا کہ وہ عقلی دلیل سامنے آتی ہے تو قرآن مجید اس طریقے سے، یہ عقلی دلیل جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ فلسفیانہ دلیل نہیں ہوتی، یہ عقلی دلیل فطری دلیل ہوتی ہے جو ہر شخص کے پاس ہوتی ہے۔ ہمارے پاس عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یوں ہی ہم کہتے ہیں کہ عقلی دلیل، تو اس کو فلسفے کی زبان میں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ فلسفہ یہاں پہ صغرا کبرا یعنی قائم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے، وہ نہیں، مطلب یہ فطری دلیل ہوتی ہے، عقلی دلیل بھی، جو عام انسان یعنی ضروری نہیں کہ وہ پڑھا لکھا انسان ہی ہو، عام انسان جس کو یعنی اس کو تھوڑا سا غور کرے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ سادہ سی یعنی جو کہہ لیں کہ عقلی دلیل جو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، یہ کہ جو پہلے رسول آ چکے ہیں انہی میں انہی جیسے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو ہے جو تھوڑا سا آگے ساتھ ہی اگلے جملے میں پڑھیں گے تو وہ واضح ہو جائے گا۔ یہ کہ جو پہلے رسول آ چکے ہیں وہ دنیا کے اندر وہ جس طرح کے عام انسان ہیں وہ بھی گزرتے ہیں۔ عام انسان کیا گزرتے ہیں؟ یعنی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں، یعنی بچپنا ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یعنی یہ کہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، یعنی موت آ جاتی ہے۔ تو یہ سارے مراحل جو ہے نا، یعنی اگر پہلے رسولوں کے ساتھ گزرے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے ہی گزرے ہیں۔ تو جب یہ گزرے ہیں تو ان کو جو ہے نا کیوں باقی رسولوں سے جو ہے نا مختلف کر کے پیش کیا جا رہا ہے؟ تم اس کو اس طریقے سے کیوں سمجھتے ہو؟ اس کے بعد اس کو مزید آگے بڑھایا ہے، وہ امہ صدیقہ، یعنی ان کی ماں جو ہے وہ صدیقہ ہے۔ یعنی یہ کہ صدیقہ کہتے ہیں، صدیق کی جو ہے نا مؤنث کے لیے صدیقہ آتا ہے، یہ کہتے ہیں جو جس کی زبان، جس کا دل، جس کے الفاظ اور جس کا کام سب جو ہے نا ایک ہی جو ہے نا پیٹرن پہ ہوں، یعنی کہ دو رنگی نہ ہو، وہ ایک ہی سچائی پہ کھڑا ہو، اس کا دل جو کچھ کہہ رہا ہے وہ عمل میں اور اپنے الفاظ میں اسی میں ڈل جائے۔ تو اس کے نیچے ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ صداقت شعار بندی تھی۔ صداقت شعار یعنی یہ کہ اس کو اردو ہی میں ترجمہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صداقت شعار بندی تھی۔ اور یہاں پہ کا لفظ لایا گیا ہے، ماں، ماں۔ تو یہ ماں لا کے ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ اس لفظ کے اندر ہونی چاہیے۔ تو وہ ماں تھی، ماں یہ کہ اس نے جنا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تھا، اور جب جنا ہے تو وہ ماں بن گئی۔ تو جس طرح باقی مائیں ماں بنتی ہیں، ویسے ہی جو ہے نا وہ بھی ماں بنی۔ تو اس میں کیا فرق ہوا کہ جو ہے نا آپ نے ان کو بھی جو ہے نا وہ خدا کے درجے میں تسلیم میں اس کو شامل کر لیا ہے، اور ان کا صداقت شعار ہونا، ان کا اللہ تعالیٰ کی
ذات کے ساتھ لائلٹی، اوبیڈینس اور ان کی بھی جو ہے نا ہیوملٹی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے نا اگر شخص جو ہے نا وہ یہ ساری کوالٹیز اس ٹریڈس اس کے اندر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو اسیوم کر لیں کہ وہ خدا کے درجے پہ پہنچ سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ان کی تمام وفاداری، ان کی تمام صداقت شاری، اس کے باوجود بھی وہ ظاہر ہے کہ خاتون ہیں، اور خاتون کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ خدا کی ذات کا حصہ نہیں بن سکتی. اس کو آگے مزید کھولا ہے کانا یا قلان الطعام، اور یہ کہ یہ دونوں جو ہے وہ کھانا کھایا کرتے تھے. قرآن مجید جو ہے نا ایک اور بات کر دیتا ہے اور اس کے بعد ایک کلو چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد سارا سٹرکچر آپ اس پہ خود کھڑا کر لیتے ہیں. کھانا کھاتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کھانا کھاتے تھے تو انسانی زندگی کا سب سے بڑی ایکٹیویٹی جو ہو سکتی ہے پوری زندگی، وہ کیا کرتا ہے؟ معاش کی تگودو کرتا ہے. ساری دوڑ دھوپ اس کی ساری اسی پہ ہوتی ہے. یعنی اگر وہ گھر بھی بناتا ہے، اگر وہ گاڑی بھی لیتا ہے، اگر وہ سواری بھی لیتا ہے، تو اصل میں جو کور ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کھانا ہی تو ہے نا. یعنی وہ کھانا کھایا کرتے تھے. تو اس سے نجات کیسے مل سکتی ہے انسان کو؟ یہ ایک بہت بڑا کلو ہے. اور یہ کہ کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے، معاشی جدوجہد کیا کرتے تھے، اپنے روزمرہ کے معاملات جو ہے نا یعنی سلجھایا کرتے تھے. جب یہ کیا کرتے تھے تو یہ ہر انسان کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے. تو آپ کیسے جو ہے نا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ گزر رہا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کا روپ دھار لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ امپاسبل ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے، تدبر قرآن میں بیان کیا، نیچے البیان میں بھی جو ہے نا اس کو حاشیے میں بیان کیا ہے کہ یہ ان کے ہاں ایک مانی تانی جو ہے نا یہ دلیل تھی. جو کھانا کھانا ہے نا، یعنی الہامی روایت کے اندر، خواہ وہ یہود ہوں، خواہ وہ یہ نصارہ ہوں، ان کے درمیان ایک مانی تانی روایت تھی کہ ایک شخص اگر کھانا کھاتا ہے تو وہ روح نہیں ہو سکتا، وہ گوشت نہیں ہو سکتا، وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہو سکتا. یعنی وہ انسان ہی ہے جو کھانا کھاتا ہے ان کے نزدیک. اس کی مثال میں دیتا ہوں، دو مثالیں دیتا ہوں، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کی، ایک ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ دونوں بائبل میں بیان ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بائبل میں بیان ہوا اور قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا، اور فرشتے نے آ کے جو ہے نا وہ کیا کرنا تھا، وہ پیشن گوئی کرنی تھی، خوشخبری سنانی تھی بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی. آگے چل کے ہم مکی صورتوں میں یہ واقعہ پڑھ لیں گے. خوشخبری سنانی تھی، اور اس خوشخبری کے ساتھ یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آ رہا تھا اس کے حوالے سے بھی جو ہے نا فرشتے نے اطلاع دینی تھی. ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آنے والے فرشتے کو ایک عام بشر سمجھا، انسان سمجھا، کیونکہ بشر کی شکل میں وہ آیا تھا. اور اس کے بعد لیکس لیک ہوئی اور بیٹھے، اور اس کے بعد گپ شپ ہوئی، اور اس دوران جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ایک بنا ہوا بچڑا جو ہے نا وہ لے آئے اور جب پیش کیا اور بات چیت جاری رہی. اس دوران جو ہے نا وہ آگے اس شخص نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کے لیے نا. جب نہیں بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. تو گویا یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ ہے کہ جب اس نے کھانا نہیں کھایا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ فرشتہ ہے. یعنی ایک مانی تانی روایت، یعنی ان کے ہاں ایک چیز سمجھی جاتی ہے. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات یہاں بھی ہو رہی ہے. جی جی. تو میں نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا نہ کھائے اس کا مطلب یہ دشمن ہے کوئی وہ اس اسرائیلی. ظاہر ہے وہ کنٹیکسٹ میں وہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں. تو لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ فرشتہ ہی وہ نکلے. تو وہ جب تفصیل ہے تو اس میں جگہ پہ دیکھیں گے جب آئیں گے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہاتھ نہیں بڑھایا تو اس سے وہ سمجھے کہ یہ انسان نہیں ہے، کوئی اور جو ہے نا وہ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے ہمارے جو قرآن مجید کی جو روایت ہے اس کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا اٹھا لیا گیا اور جس شخص نے مخبری کی تھی یہودا، اس نے جو ہے نا اس کو پکڑ کے لے گئے شخص کو، اور اسی شخص کو جو ہے نا انہوں نے پھانسی دی، سلیب دیا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اگلی سٹیج پہ دوبارہ واپس آتے ہیں. یعنی جو ہمارے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے نا پیچھے سورہ آل عمران، وہ آخری جو اٹھایا گیا اس کی بات ہے. لیکن بائبل کے مطابق جو ہے نا پہلے بھی یہ صورتحال بنی ہے کہ وہ ان کے سے نکل گئے ہیں اور پھر وہ دوبارہ آتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ شخص جو ہے نا ہمارے درمیان ہے، اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، یہ بائبل میں لکھا ہوا واقعہ، نیچے کوٹ بھی کیا ہوا ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کو اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھاتے ہیں کہ دیکھو کہ میں گوشت پوش کا انسان ہوں، میرے پاس جو ہے نا یہ ہڈیاں ہیں، جس طرح آپ لوگوں کے پاس ہڈیاں گوشت پوش ہے ویسے ہی جو ہے نا میرے پاس بھی ہے. تو میں ہوں. وہ نہیں مانے، جو وہاں ہواری تھے وہ نہیں مانے.
اور مطلب یہ کہ وہ حیرانگی کا عالم تھا نا، مطلب اس سینس میں کہ نہیں مانے. تو اس حیرانگی کے عالم میں جب عیسیٰ علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ یہ شاید ابھی تک جو ہے نا کسی کنفیوژن کا شکار ہیں، تو انہوں نے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مانگی ان سے، اور انہوں نے آگے سے جو ہے نا مچھلی پیش کی. اور جب مچھلی پیش کی تو مچھلی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے جو ہے نا بائبل میں جیسا کہ لکھا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور دیکھو کہتے ہیں کہ دیکھو میں بھی جو ہے نا کھانا کھا رہا ہوں آپ لوگوں کی طرح. تو یہ یعنی ان کے ہاں ایک مانی تانی ایک روایت ہے جس کو ظاہر ہے کہ لاسٹ سفر کہتے ہیں اسے. جی جی ایسے ہی کچھ ایسے ہی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک انظر کیفا نبین لہم الآیات، دیکھو ہم ان کے لیے کتنی ہی جو ہے نا یہ آیات بیان کر رہے ہیں، کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پہ آیات ظاہر ہے کہ جو پچھلی بات ہے اسی کو آیات کہا گیا ہے، اور اس کو آپ اپنی دلیل بھی کہہ لیں کہ ہم کتنی جو ہے نا دلائل ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک طرف ہم دلائل رکھتے رہے ہیں، یہ انظر آ گیا ہے کہ توجہ دلائی، ذرا دیکھو ان کو. توجہ دلائی ہے کہ ایک طرف ہم ان کو جو ہے نا یہ دلائل کی انبار لگا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کھول کے بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد ثم انظر، اس کے بعد کہا کہ دوبارہ دیکھو. دوبارہ کس کو دیکھو؟ دوبارہ ان کو دیکھو کہ انا یؤفکون، کے یہ کیسے لوٹ رہے ہیں، کیسے الٹے پھرے جا رہے ہیں. یعنی یہ کہ ایک طرف ہم ان کو دلائل دے رہے ہیں، عقلی دلائل دے رہے ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا یہ الٹے پھرے جا رہے ہیں. یؤفکو کا مطلب ہوتا ہے الٹا پھر جانا، بات سے جو ہے نا آپ کے سامنے آئی اور اس کے بعد اس سے منہ موڑ کے جو ہے نا چلے جانا. یہ ہے یہ افقہ سے یہ لفظ بنا ہے، اور اس میں منہ موڑ کے چلے جانا، الٹے پھر کے چلے جانا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ افق بہتان جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی جھوٹ کی بلاوٹ ہو. یعنی بالآخر انسان جو ہے نا جب نہ ماننے پہ آتا ہو تو اس طرح کی جو ہے نا وہ توجیہ ڈھونڈ لیتا ہے. اچھا، یہ کہ یہ الٹے پھرے جا رہے ہیں یعنی ایک طرف تو ہم یہ آیات ان کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور الٹے پھرے جا رہے ہیں. یہ یہاں پہ بات کہی گئی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ یہ جو یو فکون کا لفظ آتا ہے یہ مکی صورتوں میں خاص طور پہ جا کے دیکھیں گے، یہ اس وقت آتا ہے جب آپ نے دلائل کی انبار لگا دیے اور وہ بات کو سمجھ بھی گئے. ہوتا نہیں کہ آپ کے سامنے دلائل آ گئے، بات کو سمجھ گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ بات آئی گئی کر دی، آپ نے سنی انسنی کر دی. تو اس کیفیت کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اور یہ بار بار آتا ہے قرآن مجید کے اندر. مدنی صورتوں میں کم آتا ہے جس طرح ظاہر ہے کہ ابھی ہمارے پاس یہ آیا ہے، لیکن مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے یہ لفظ جو ہے نا بار بار آئے گا. اور یہ اس وقت آتا ہے کہ جب ایک بات کو پہنچا دیا گیا، دوسرے فریق نے سمجھ لیا، اور اس کے بعد کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اس کو جو ہے نا پیسے وائس میں یہ ورب کو بیان کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور چیز ہے جو ان کو جو ہے نا رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے، ان کے سمجھنے کا باعث بن رہی ہے. یعنی سمجھ تو گئے ہیں لیکن اس کو قبول کرنے نہ قبول کرنے کا باعث بن رہی ہے. اس کے بعد کل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہ تم جو ہے نا عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اور ان لوگوں کی یا ان اشیاء کی جن کے پاس نہ اس چیز کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکیں، اور نہ اس چیز کا اختیار ہوتا ہے کہ کسی کو نفع پہنچا سکیں. تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ جس کنٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے. بات اس کو عمومیت کے لب و لہجے میں بیان کی جا رہی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ضرر یعنی کسی کو نقصان پہنچانا اور کسی کو نفع پہنچانے کا بھی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ ایٹریبیوٹ کیا کرتے تھے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کا جسدی ظہور ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کی ہے، اور یہ کہا کہ تم کیا ایسی شخصیت کی پوجا کرتے ہو جس کے پاس کسی کو نقصان پہنچانے کا اور نفع پہنچانے کا اختیار سرے سے نہیں ہے. تو یہ کسی بھی رسول کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو یعنی کوئی نفع پہنچا سکے یا کوئی نقصان پہنچا سکے. واللہ هو السمیع العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو لوگوں کی دعائیں سنتی ہے. اور اس کے بعد علیم یہ کہا گیا، علیم جب آتا ہے اس طریقے سے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کے حالات کو پہنچانتی ہے، دیکھتی ہے، اور اپنی حکمت کے مطابق یعنی وہ فیصلہ کرتی ہے. جو بھی لوگ دعائیں کرتے ہیں، جو بھی لوگ جو ہے نا ظاہر ہے کہ اپنے ضرر کے لیے، اپنے ضرر کے خاتمے کے لیے یا نفع کے لیے دعائیں کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو سنتی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اپنی حکمت کے مطابق یہ لوگوں کو اس کا جواب بھی دیتی ہے، ان کی دعائیں بھی سنتی ہے۔ تو یہ جو صلاحیت ہے، یہ جو خوبی ہے، یہ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یا جب جو اٹیچ کی جائے گی تو یہ اس کی نفی کر دے گی کہ یہ وہ ذات نہیں ہو سکتی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے، کتنی جو ہے نا خوبصورت بات ہے کہ جب ایک رسول کے بارے میں یہ بات کہی جائے گی تو پھر وہ کسی بھی رسول کے ساتھ جو ہے نا ہم اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اگر ہمارے بعض گروہ، ہمارے بعض فرقے، ہمارے بعض جو نا لوگ اگر یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہماری باتیں سنتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ضرر اور نفع کا باعث بن سکتے ہیں، یا وہ بھی ہماری دعاؤں کو جب ہم پکارتے ہیں تو وہ سنتے ہیں اور اس کے جواب دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ شرک کی قسم ہے، یہ اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں یعنی غلف سے کام نہ لو۔ غلف کیا ہوتا ہے؟ ایگزیجریشن ہوتی ہے، جس کو ہم انگلش میں ایکسٹریمزم بھی کہتے ہیں، یہ بھی یعنی اسی میں آ جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ دین کو اس حد تک نہ لے جاؤ جس حد تک وہ نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ پاؤ ہے تو پاؤ ہی رہنا چاہیے، اگر وہ سیر ہے تو سیر ہی رہنا چاہیے، اس میں نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ اس میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ دو کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلف نہ کرو، یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ غلف میں نے جیسا کہ کہا کہ جب آپ چیزوں کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، ایگزیجریشن سے کام لیتے ہیں، تو اس کے لیے غلف جو ہے نا اس کا لفظ آتا ہے۔ غالی ہمارے ہاں یعنی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، یا مشکل لفظ ہے اردو میں، تو یہ وہی لفظ ہے۔ یہ ہم عمومی طور پہ جو ہے نا وہ فرقہ واریت کے لیے لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ وہ فلاں غالی ہے، فلاں غالی ہے، تو یہ اس کے لیے غین کے ساتھ ہے، یہ غاف کے ساتھ نہیں، غالی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس میں یہ کہا گیا کہ آپ اہل کتاب یہاں پہ جیسا کہ عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ دونوں اس کے اندر شامل ہیں، یہودی بھی شامل ہیں اور نصارہ بھی شامل ہیں، لیکن یہاں اس کنٹیکسٹ کے اندر بات تو عمومی درجے میں کہی گئی ہے، لیکن یہ کہ کون اس سے مراد ہے، یہاں نصارہ ہی اس سے مراد ہیں، ظاہر ہے کہ انہی سے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات ہے جو اس کے اندر بات ہے اس پورے جملے کے اندر کہ اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلف نہ کرو۔ یہ ناحق یعنی کہ جو چیز بیس لیس ہے، سرے سے جس کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ دین وہی دین ہوتا ہے جو رسول لے کے آتے ہیں، پیغمبر لے کے آتے ہیں، اس میں سے اگر کوئی چیز ایسی ہو جو دین نہ ہو اور اس کو دین سمجھ لیا جائے تو یہ غلف کے درجے میں آ جائے گی۔ یا بعض اوقات ایسی تعبیر کر دی جائے یا ایسی جو ہے تشریح کر دی جائے کہ جو وہاں الفاظ اس کو بیان نہ کرتے ہوں تو اس کو بھی غلف یعنی یہ کہا جاتا ہے۔ یعنی دین جس درجے کی چیز ہے اسی درجے کو قبول کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ یہ اگر کوئی یہ ہے تو یہ منفی بات کہی گئی ہے کہ ناحق غلف نہ کرو۔ کیا اگر ایک حق والی بات ہو کیا ہم اس میں غلف کر سکتے ہیں؟ یعنی اپوزٹ بندہ سوچتا ہے نا، یعنی ذہن ہے نا، انسانی ذہن وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ ناحق جو ہے نا دین میں ناحق غلف نہ کرو، یعنی جس میں کو تم بیس پکڑ لیتے ہو تو کیا اس میں غلف کیا جاتا ہے؟ یعنی یہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے جس دور میں یہ نازل ہوا ہے وہ اسلوب بھی سامنے رہنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک خوبصورت جو ہے نا پہلو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ کس پہلو سے ہے۔ یہ ابھی یہ پیچھے آیا نمبر 70 ہے، جس میں نہیں 44 ہے، یہ اسی سورہ کی آیت نمبر 44 ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا بڑی قیمت آئے گی تو ہم بیچ لیں۔ تو یہ اسلوب ہوتا ہے، یہ کس چیز کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک اور اسلوب ہے کہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، وہ بھی اسی کی ایک ملتی جلتی ہے۔ تو کیا تھوڑا سود ہو تو کھایا جا سکتا ہے؟ تو وہ اصل میں وہی بات ہے کہ کس چیز کی شناعت بیان کرنی ہے، اور اس شناعت کو بیان کرنے کے لیے اس عربی کا یہ اسلوب ہے۔ اسلوب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی قیمت پہ نہ کھاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سی بڑی قیمت بھی مل جائے تو پھر بھی تم جو ہے نا اللہ کی آیات کو نہیں بیچو گے، مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ اس کا یہی مطلب ہے کہ جب غلو کرتے ہو جیسا کہ ہے وہ اس کو ویسا ہی رکھو، اس کی بیس ہے تو پھر بھی ہم اگر بنیاد ہے تو پھر بھی ہم جو ہے نا یہی سمجھیں گے کہ یہ جیسا کہ ہے ویسا ہی جو ہے نا اس کو رکھو، اور اس کے بعد اس میں کوئی اور مزید چیز نہ ڈھونڈو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور اس کے بعد کہا کہ تم
तर्जमा किया है नीचे, उन लोगों की बिदात की पैरवी ना करो। यहाँ लफ्ज़ अहवा आ गया है। अहवा यानी हवा, यानी ये क्या चीज़ है? इसका मतलब होता है ख्वाहिश, जो इंसानी नफ्स की ख्वाहिश होती है, जो डिज़ायर्स होती हैं, वो इसका मतलब होता है। और जमा की सूरत में आया अहवा का यहाँ पे लफ्ज़। और यहाँ बता दिया गया कि असल में ये जो गुल्ब होता है उसकी बुनियाद क्या होती है, वो कहाँ से उठती है जिसके बाद वो गुल्ब बन जाती है। ये इंसानी ख्वाहिश होती है, डिज़ायर होती है। वो उसके बाद फिर ये उसको एक दीन का दर्जा दे देती है, उसको एक मज़हब का दर्जा दे देती है। और जब इंसान उस जगह पे खड़े होके बात कर रहा होता है, जो इसकी ख्वाहिश होती है, वो चाहता है कि ये अमलन जो है ना दीन बन जाए। और वो जब ये सूरत-हाल बनती है, तो ये उसका ओरिजिन बता दिया हमें कि बुनियादी तौर पे ये जो कुछ पीछे बयान हो रहा है शिर्क के हवाले से, ट्रिनिटी हो या इनकार्नेशन का जो तसव्वुर हो, ये असल में इसके पीछे जो है ना ख्वाहिशात जो है ना लोगों की खड़ी थी। और उस ख्वाहिशात ने जो है ना अमल में रूप धारा, तो उसके बाद एक पूरा जो है ना स्ट्रक्चर, एक ढांचा हमारे सामने आ गया। और ये असल में किन का था? अब उसका जो है ना कुरान मजीद ने सोर्स बयान करना है कि उन लोगों की बिदअत की पैरवी ना करें। कौम का लफ्ज़ आ गया है। अब ये कौम कौन लोग हैं? ये ज़ाहिर है कि यहाँ से ये सारी ट्रिनिटी का कांसेप्ट जो है ना निकला है, या जो है इनकार्नेशन का जो पीछे पड़ा है उसका निकला है, कि उन लोगों की जिन्होंने ये असल में वजूद में लेके आए थे। अब कौन है वो? पॉल, और पॉल के साथी हैं, ज़ाहिर है हमें मालूम है। और उन लोगों की पैरवी ना करो का दल्लु मिन कबलू, वो जो लोग थे वो असल में पहले ही गुमराह थे। ईसाईयत कबूल करने से पहले ही वो गुमराह थे। यानी अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि ये असल में तसव्वुर कहाँ से आया। ये तसव्वुर जो है, ये जो ऊपर पेश किया गया है, ये तसव्वुर उन कौमों से आया है, जहाँ से वो लोग आए थे। उनके अंदर ये चीज़ पहले से मौजूद थी। और जब वो पहले से मौजूद थी, जब उन्होंने ईसाईयत को कबूल किया, ठीक है? और कबूल करने के बाद उन्होंने जो कुछ उनके पास पहले से मौजूद था, उसके लबादे में ईसाईयत को पेश कर दिया। सेंट पॉल यहूदी नहीं था पहले के, वो रोम से थे। जी, वही, यानी जिस जिस कौमों से वो उठा था, सेंट पॉल जिस जगह से आया था, वो ग्रीक थे ना वो लोग, यूनानी लोग थे। रोमन था ये वो। रोमन रोमन थे जी, उसी उसी बैकग्राउंड के साथ वो आए हैं। वो रोमन पूरी एम्पायर को पर कहा जीव जाता है। नहीं था वो। जी, जी। जीव नहीं था पहले। नहीं, ज्यों नहीं था। जीव। ज्यों नहीं। तो वो यहाँ से वो आए हैं, यहाँ से वो निकले हैं। वो पहले ही गुमराह थे, यानी वो इन्हीं नजरियात को लेके चले थे। ये हमारी सारी तफसीरों वाले इसको इसी एंगल से देख रहे हैं। तो ये उन्हीं को जो है ना लेके आए थे। और जब वो दाखिल हुए हैं ईसाइयत के अंदर, तो उन्होंने अपने ही जो है ना जिस तसव्वुरात को ले आए आए थे, वही लबादा जो है ना उन्होंने ईसाइयत को पहना दिया। और उसके बाद वह अदल्लु कसीरन, और जब उन्होंने इख्तियार कर लिया ईसाइयत को, या उस वक्त का जो इस्लाम था इख्तियार कर लिया, और उसको जो है ना वो लबादा दे दिया जो वो तसव्वुरात लेके आए थे, उसके बाद उन्होंने बेहतरों को, बहुत ज्यादा लोगों को, अब यहाँ पे कसीर का लफ्ज आ गया है, लेकिन ये उनके लिए आया है। ठीक है ना? कि उन्होंने बेहतरों को, यानी ये कि बहुत ज्यादा लोगों को उन्होंने मुतअस्सिर किया अपने उन नजरियात की बुनियाद पे। वदल्लु अन सवा सबील, और वो सीधे रास्ते से खुद भी गुमराह हो गए। ये जो सवा सबील आता है, ये तौहीद का रास्ता है, यानी इस्लाम का रास्ता है, तौहीद का रास्ता है। इस्लाम भी इसका तर्जुमा कर लेते हैं, तौहीद भी इसका तर्जुमा कर लेते हैं। और सीधी राह जो है ना वो उसके लिए कर लेते हैं कि ये कि वो खुद भी उस सीधी राह से भटक गए, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया। और गुमराह करने से पहले वो खुद ही जो है ना वो भटके हुए थे, पहले से भी यानी भटके हुए थे। यानी ये कि अब उनकी पूरी हिस्ट्री बयान कर दी, हिस्ट्री बयान कर दी। और ये बता दिया कि ये वो लोग थे और कहाँ से आए थे, और उसके बाद इसके पीछे क्या चीज़ थी, उनकी एक डिज़ायर थी। यहाँ से एक और नतीजा जो है ना वो निकलता है, और बड़ा ही अहम नतीजा है। नतीजा ये है कि यूं ही कोई मज़हब जो एक रसूल के साथ मंसूब होता है, वो अपने दायरे से बाहर निकलता है। यानी अवलिन मुखातबीन होते हैं ना लोग, वो कबूल करते हैं, वो इसको एज इट इज़ लेते हैं, जैसा कि उनको चीज़ कन्वे की जा रही थी। उसके बाद वो मज़हब जो है ना वो बाहर निकलता है, बाकी कौमों के साथ इंटरेक्शन होता है। वो कौमों के अपने नज़रियात और ख्यालात होते हैं। ये बात समझ रहे हैं ना? वो नज़रियात और ख्यालात जो है ना लोगों के ज़हनों से नहीं निकलते। और जब वो नए मज़हब को इख्तियार कर लेते हैं, तो दरअसल वो अपनी पुरानी चीज़ें भी जो है ना उनमें तलाश कर रहे होते हैं। उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल अगर आपने पाकिस्तानी कल्चर में देखनी है, तो हमारे पास ऐसी बीसियों मिसालें हैं कि जो हिंदू कल्चर से स्टिल जो है ना आज हम कर रहे हैं, और वो सदियों से करते आ रहे हैं। और उसको फिर क्या करते हैं हम? अपने मज़हब का लिबादा यानी पहना देते हैं। यानी वो अहमियत जो कि उनके पुराने मज़हब के अंदर थी, उसी को उठा के हम अपने मज़हब में लाते हैं।
اور وہ وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ہے اس کو تھوڑا سا علمی طور پہ اگر آپ اس کو بیان کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں۔ اس کو ظاہر ہے کہ استاد محترم نے اپنے جو آڈیو لیکچر میں اس کو اس میں شامل کیا ہوا ہے، تو وہ جو علمی طور پہ جو میں بات کر رہا ہوں، میں تو آپ ابھی بڑی سادہ سی مثال دی ہے۔ علمی طور پہ یہ کہ یوں ہی مذہب جو ہے نا اپنی باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے، یعنی اس علاقے سے، جس علاقے سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے تو اس کے بعد اس کو 3 طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ یا تو کسی تصوف سے واسطہ پیش آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تصوف باقی دنیا میں بھی یہ تو ایک عالمگیر جو ہے نا، تصوف تو ایک عالمگیر معاملہ ہے نا، یہ تو کسی اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اچھا، یا تصوف سے پیش آتا ہے، یا جو ہے نا فلسفی، جس کو علم کلام کہا جاتا ہے، اس سے پیش آتا ہے، یا قانونی ذہن۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ قانونی ذہن، اس کو فقہ کہہ لیں، قانون کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، قانونی ذہن اور تصوف اور اس کے بعد فلسفہ، یہ 3 چیزیں ہیں جس کو سامنا کرنا پڑتا ہے مذہب کو۔ اگر یہ باہر کی چیزیں لوگ اس ذہن کے ساتھ آتے ہیں اور وہ چیزیں اس میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اصل مذہب میں ہوتی ہیں، تو وہ مذہب بہت نقصان اٹھاتا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ آج کے دور کی اگر آپ نے اس کو مثال دینی ہے تو ہم آج کے دور میں کیا کرتے ہیں، ہم جو موجودہ علوم ہیں، ہماری ایک تحریک چلی تھی آج سے 60-70 سال پہلے کہ ان کو اسلامائز کیا جائے۔ موجودہ جو ہمارے علوم ہیں، جیسے سوشل سائنسز میں اکنامکس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، کہ اس کو اسلامائز کیا جائے، اسلامائز کرنے کے بعد وہ سلیبس جو ہے نا ہماری یونیورسٹی میں پڑھایا جائے، اور اس سے وہ چیزیں نکال دی جائیں جو کہ ویسٹرن لبرلزم اور کمیونزم اور سوشلزم، اگر ان کو پڑھایا بھی جائے تو وہ اینٹی اسلام کے طور پہ ان کو پڑھایا جائے، یعنی اسلامائز کرنے کا ایک یہ صبر دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہی معاملہ ہے یہاں پہ، یوں ہی آپ اسلامائز کرنے جائیں گے تو وہ فریم ورک کون سا ہے؟ فریم ورک بار پڑا ہوا ہے، اور آپ اس میں چیزیں فٹ کر رہے ہیں اسلام کی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے یعنی مذہب کو جب پیش کریں تو ویسے ہی پیش کریں جیسا کہ جو ہے نا قرآن خود پیش کر رہا ہے۔ اصل پوائنٹ ہے جس کی طرف آنا ہے کہ مذہب اصل میں جو ہی آپ اس کو کوئی اور لبادات پہنانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اور فلسفہ، کوئی اور جو ہے نا تصوف، کوئی اور قانونی چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ کام کریں، وہ کام نہیں کرنا، بلکہ مذہب کو ایز اٹ از پیش کرنا ہے جیسا کہ یہاں قرآن پیش کر رہا ہے۔ ادروائز وہ وہی بن جائے گا، وہ لوگ بن جائے گا ایٹ دا اینڈ۔ تو اس کے بعد ہماری خواہشات جو ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ یہاں پر ایک کنفیوژن، یہ بات جو ابھی کہی ہے یہ تو اہل کتاب سے ہی کہی ہے، جی جی تو وہاں پر جو یہ تھے عیسائی تھے، جی جی یہ تو وہ ٹرینیٹی کا کانسیپٹ مانتے نہیں تھے جو سینٹ پال کا تھا۔ جی جی جو ٹرینیٹی کا کانسیپٹ یہاں پہ قرآن مجید میں آیا ہے وہ تو سینٹ پال والا آیا نہیں ہے، وہ تو کوئی خاص ان کا وہاں پر تھا۔ تو یہ پھر اس ریفرنس کو لایا کیوں گیا ہے کہ جو سینٹ پال کا ریفرنس ہے، کیونکہ جی ان جی کے لیے تو وہ جی جی یہ جو اوپر بات بیان ہوئی تھی نا، میں نے وہاں پہ اس چیز کا تبصرہ کیا تھا کہ یہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ یہ کن کا تھا؟ قرآن مجید نے یہاں مینشن نہیں کیا۔ قرآن مجید یہ پورا کا پورا جو پیراگراف ہے نا، جو آیت نمبر 72 سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ وہاں پہ عیسائیت کے اور بھی جو ہے نا فرقے تھے، نمایاں تو نصارہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور نصارہ ہی کا نام لے کے بیان کرتا ہے، لیکن اگر باقی فرقوں کا حوالہ دینا ہو تو پھر وہاں پہ نصارہ کا نام نہیں لاتا، اس کو اوورال بیان کرتا ہے۔ تو اس پورے پیراگراف کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نصارہ کا نام نہیں لیا، اور ان کو یہ کہا کہ لقد کفر الذین، الذین کہہ کے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ یہ ایک پہلو بیان کیا ہے، اور یہ جو پہلو ہے اس کو ہم انکارنیشن کا جو ہے نا تصور بلاتے ہیں، جو انگلش کا ورڈ ہے، اور اس کو اردو میں جب ہم کہتے ہیں تو جستی ظہور، یعنی جو اللہ کی ذات ہے اس نے وہی روپ جو ہے نا زمین میں آئی ہے تو انسانی شکل میں عیسی علیہ السلام کی صورت میں ڈال دیا ہے، یہ اس کی نفی ہو رہی ہے۔ یہ ایک ذات ہے، ایک ذات 1 to 1 میپنگ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ جو اللہ کی اوپر ذات ہے وہ نیچے جب زمین پہ آتی ہے تو عیسی علیہ السلام کا روپ دھارتی ہے۔ اس کے بعد نیچے جو تصور ایک اور بیان ہوا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ وہی لوگ نہیں ہیں۔ اور پچھلی دفعہ یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اب موجودہ دور میں بھی عیسائیت کے پاس بہت سارے جو ہے نا خیالات ہوں۔ ہم نے بیسیکلی فوکس کرنا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، تو قرآن نے یہاں پہ دو کیٹیگریز، دو صورتوں میں کیٹیگرائز کر دیا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں پہ عمومی اس لب و لہجے کے اندر جو ان کی مین اسکول آف تھاٹس ہیں، جو فرقہ ان کے فرقے کہہ لیں یا اسکول آف تھاٹس کہہ لیں، ان کو جہاں پہ قرآن مجید جو ہے نا وہ لا رہا ہے، اور قطع نظر اس چیز کے کہ وہ کون ہے، نام نہیں بیان کر رہا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر موجود تھے باقی لوگ بھی، باقی لوگ کچھ اور جو اچھا دوسرا یہ کہ نصارہ اٹ سیلف جو ہے
وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کسی حد تک انہوں نے چیزوں کو محفوظ بھی رکھا ہوا تھا، اور وہ جو پال والی کرسچینٹی ہے اسے وہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بچے ہوئے بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا یہ تصور کہ وہ ٹرینٹی کا یا انکارنیشن کا انہوں نے بھی اختیار کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ جب انٹریکشن ہوتا ہے بہت ساری چیزیں جو ہمارے ہاں جو ہمارے اسکول آف تھاٹس ہیں وہ آپس میں ڈفر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو آپس میں جو ہے نا ان کی کامن بھی ہوتی ہیں، اور جو کامن ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ ان کا تعلق اسلام سے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا. تو یہی وہ صورتحال ہے یہاں پہ بھی، یعنی اس سینس میں یہاں پہ پھر وہ بیسیکلی ان دونوں کے پیچھے اگر نصارہ ہے اور نصارہ کے علاوہ باقی جو کرسچینٹی وہاں پہ موجود ہے وہ کہ وہ مینارٹی میں ہی ہوگی، اگر وہ موجود ہے تو دونوں کے پیچھے تو پول ہی بیٹھا ہے نا. یہ پول ہی کا اصل میں تصور ہے. قوم کا لفظ آ گیا نا، تو قوم میں اگر آپ ملٹیپل لوگوں کو شامل کرنا ہے تو کر لیں، لیکن ہمارے پاس تاریخی ریکارڈ پہ اگر کوئی حوالہ دینا تو پول ہی آ کے رہ جاتا ہے نا. پول نے حوالہ دیا، بعد میں اس حوالے کے دو ہی جی بن جی، گیا. وہ جب وہ قوم کا لفظ آ گیا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہو، ملٹیپل لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے کوئی حوالہ دینا ہے تو حوالہ دیں گے تاریخی والا ہی ہوگا نا، قرآن کا تو نہیں ہے نا، وہ باہر سے لا کے دے رہے ہیں تو ہم اسی کا نام دیں گے جو تاریخ میں موجود ہے. یہ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہا کہ جی یہ کہ ہاں جی، یہ 77 پہ جو ہے نا یہ پیراگراف ختم ہو گیا ہے. اب اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے نا یہ جیوز کی طرف، اہل کتاب بنی اسرائیل کی طرف جو ہے نا خطاب رک جاتا ہے. یہ قرآن مجید کا بھی یہ عمومی اسلوب ہوتا ہے کہ بات جب دو فریقوں کو لیتا ہے تو باری باری ان کو جو ہے نا بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اب پھر دوبارہ یہ بنی اسرائیل کی طرف جو ہے نا لوٹ گیا ہے. لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم. اس کے بعد کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے اس سے پہلے کفر کیا ان پر داؤد کی زبان اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. یہ لعنت کی گئی. یہ لعنت کیوں کی گئی؟ ذالکہ، اس کی وجہ یہ تھی. یہ ذالکہ جو آیا یہ وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ حدود سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے، اور یہ کہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور بندوں کے معاملے میں بھی خدا کے مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے. یہ عصا کا جو لفظ ہے عین اور صاد اور عصاؤں کا جو یعنی یہ لفظ آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، ڈس اوبے کرنا. اچھا، یہ کہ وہ ڈس اوبے کیا کرتے تھے، کس کو کیا کرتے تھے؟ یہ بریکٹ میں رکھا ہے کہ خدا کے خدا کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اور بندوں کے معاملے میں وہ خدا کے مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے. عصاؤں کا جو لفظ آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آیا ہے، اور یعتدون کا جو لفظ آیا ہے یہ اعتداء کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا. ایک باؤنڈری آپ کے لیے ڈیفائن کر دی گئی ہے، آپ اس سے آگے نکل جاتے ہیں، اور یہ انسانوں کے حقوق کے حوالے سے آیا ہے. اور جو عصاؤں کا لفظ آیا یہ خدا کی نافرمانی کے لیے آیا ہے. اب ہمارے پاس ایک واضح بنیاد آ گئی ہے. وہ واضح بنیاد کیا ہے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور اس کے بعد بندوں کے حقوق کی نافرمانی کی. یعنی دو کور ایریاز ہیں جس کی بنیاد پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اور عیسیٰ ابن مریم نے ان کی زبان سے ان کے لیے اچھے الفاظ نہیں نکلے، یعنی کہ ان کی زبانوں سے ان پہ لعنت کی گئی، بنی اسرائیل پہ لعنت کی گئی. لعنت کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، یعنی یہ پھٹکار کا جو ہے نا وہ اس سینس میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے. یہ کہ یہاں پہ دو شخصیات کا نام لیا گیا ہے. یہ دونوں کیوں خاص ہیں؟ یہ بیسیکلی دو ادوار ہیں، اور اس ادوار کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے یہی کام کیا ہے. یعنی کنٹینیوٹی کا جو ہے نا یہ پورا تصور اس کے اندر ہے کہ ہر نبی نے یہ کام کیا ہے. داؤد علیہ السلام کو کیوں لیا گیا؟ یہ اصل میں ان کا آغاز ہوتا ہے قومی حیثیت سے. گو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن بحیثیت قوم ایک شناخت جو ہے جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے، کیونکہ بادشاہتوں کا دور ان سے شروع ہوتا ہے، اور اس لیے یہ داؤد علیہ السلام کا جو ہے نا دور اس کو سامنے لیا. اور اس کے بعد عیسیٰ بن مریم سب سے آخری ہیں جہاں پہ آ کے نبوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے ان کی بنی اسرائیل کا. اور ان دونوں یعنی انتہاؤں کو سامنے لا کے مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ہر رسول نے، ہر نبی نے ان کی جو ہے نا وہ خدا سے دوری کی جو ہے نا ان کی پھٹکار جو ہے نا ان کی زبانوں سے سنی. اور یہ کیوں سنی؟
اس لیے کہ یہ خدا کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ خدا کی نافرمانی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی نافرمانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تورات دی گئی، ان کو ایک دین دیا گیا، تورات دیا گیا، ایک شریعت دی گئی، اور اس کے لیے یہ شہادت حق کی ذمہ داری تھی انہوں نے ادا کرنی تھی۔ اس کو خود بھی اختیار کرنا تھا اور دنیا کو بھی بتانا تھا کہ اگر کسی نے کو مذہب لینا ہے تو ہم سے آ کے لے۔ اور جب یہ ذمہ داری ادا نہ کر سکے تو یہ وہ معاملہ ہے جس کو یہاں پہ کہا گیا کہ یہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی۔ بندوں کے معاملے میں کیا نافرمانیاں کی؟ بندوں کے معاملے میں ہمیں معلوم ہے کہ ہر وہ چیز جس کو ہم کسی کا حق مارنا، حق تلفی کرنا، یا زبردستی کوئی چیز کسی سے ہتھیار لینا، جس کو جو ہے نا زیادتی قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، تو اس میں وہ تمام جرائم آ جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، جیسے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، جیسے کہ یہ رشوت کھاتے ہیں، جیسے کہ عدالتی سسٹم میں جو ہے نا تباہ و برباد کیا ہوا ہے، انہوں نے لوگوں کے حقوق مارتے ہیں۔ اس میں بلاوٹ، جھوٹ، دغا بازی، فریب، دھوکہ، یہ ہر طرح کے معاملات جو ہے نا اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں کہ جس سے انسانوں کے حقوق جو ہے نا، اب یہ کہ ان بزرگوں نے، ان یعنی پیغمبروں نے یعنی یہ معاملہ کیا ان کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ کہ یہ باز نہیں آتے تھے منکر سے، یعنی اس منکر سے، ان برائیوں سے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، ان سے باز نہیں آتے تھے۔ فعلوہ، جس کو وہ ایک دفعہ اختیار کر لیتے، یعنی جس کو وہ اختیار کر لیتے اس کے بعد اس پہ پکے جم جاتے، ان برائیوں پہ پکا جم جاتے، اور وہ اس سے باز نہیں آتے تھے۔ لابئس ما کانوا یفعلون، اور کتنا ہی برا کام تھا یہ وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ تصور نکلتا ہے کہ یعنی یہ کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، ان کی مخالفت میں اتر آئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پیغمبر ہمیشہ جو ہے نا وہ تنہا ہوتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، پیغمبر ہمیشہ تنہا ہوتا ہے۔ تنہائی کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ تنہائی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے نا کفر پہ کھڑی ہے، جیسے ہمیں معلوم ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، تو وہ پہلے سے ایک برائی پہ کھڑی تھی، شرک پہ کھڑی تھی، باقی بیماریوں میں کھڑی تھی۔ لیکن ایک وہ صورت ہوتی ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، یہ صورت وہ صورت ہے جس میں پہلے سے ایک الہامی روایت موجود ہے، جس کو وہ مان رہے ہیں کہ یہ الہامی روایت ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اس پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہماری بھی یہی ہے۔ ہمارے درمیان بھی کوئی اللہ کا بندہ آ جاتا ہے، کوئی اسکالر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، پوری پوری قوم پیچھے پڑ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی یہی صورتحال ان پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ یہ تنہائی کے مقام پہ کھڑے ہو کے انہوں نے قوموں کو پکارا ہے اور یہ کہا ہے کہ آ جاؤ، واپس لوٹ آؤ، اللہ کی جنہ بندگی میں آ جاؤ، انسانوں کے حقوق مت مارو۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ اس پہ جمے رہے، اپنی عادات سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ یہ بڑا جو ہے نا اہم لیسن ہے انسانی تاریخ میں کہ پہلے سے ایک الہامی روایت میں ایک چیز موجود ہے اور اس کے بعد پیغمبر آتے ہیں اور وہ کس طرح فیس کرتے ہیں۔ یہ سبق جو ہے نا یہ سامنے رہنا چاہیے۔ یہ جو اوپر لفظ بولا گیا ہے کہ الذین کفروا، یہ جو کفر ہے، کفر بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ کس طرح کا ہے۔ ایک یہ کہ کسی رسول کو نہ ماننا چاہیے، جیسے مشرکین مکہ نے نہیں ماننا۔ ایک یہ کہ ایک آپ کے پاس الہامی روایت موجود ہے اور اس پہ عمل نہ کرنا، اور اس سے منہ موڑ کے دوسرے کام کرنا، جس سے اللہ کی نافرمانی اور انسانوں کے حقوق جو ہے نا پامال کیے جا رہے ہوں، اس کو بھی کفر کہا گیا ہے۔ تو یہ والا کفر جو ہے نا یہ وہ والا کفر ہے۔ اچھا، یہ جو اس کا ایک اور اہم پہلو ہے کہ یہاں پہ قرآن مجید نے چلتے چلتے تبصرہ کیا ہے، کوئی حوالہ نہیں دیا۔ ایسے بے شمار مقامات آتے ہیں، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہ والا جو پہلو ہے یہ ظاہر ہے کہ ابھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ یہ کچھ پیغمبروں کی زبان سے جو ہے نا اس قوم پہ لان تان ہوئی ہے، اور یہ قرآن مجید نے حوالہ نہیں دیا، یعنی وہ کس نوعیت کی تھی، کیسی تھی، اس کو ایک عمومی لب و لہجے میں بیان کر دیا۔ تو یہ جو قرآن کا جو ہوتا ہے نا قاری، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر اگر دیکھنا چاہے تفصیل، تو جو پچھلی الہامی روایتیں ہیں، یعنی تورات ہے یا انجیل ہے، اس میں جا کے پڑھ کے دیکھ لے، اس میں دیکھ لے، وہ چیزیں اب بھی موجود ہیں۔ اور استاد محترم نے نیچے جو ہے نا کافی ساری جو ہے نا ان کے چیپٹرز بائبل کا یعنی اس کا حوالہ دیا ہے، اور اس میں تورات ہے، اس میں انجیل ہے، اس میں زبور ہے، یہ سارے جو ہے نا حوالے نیچے جو ہے نا دیے گئے ہیں۔ اور قرآن کا جو قاری ہے اور جو سنجیدہ طالب علم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی تفصیل دیکھے تو ظاہر ہے کہ تفصیل وہاں موجود ہوتی ہے۔ اور جب قرآن مجید خود بھی تبصرہ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ہوا میں نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آڈینس ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے،
اور اس کو اپنی کتابوں میں جا کے پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی تاریخی طور پہ یہ چیزیں ایسے ہی ہیں. تو آج بھی اگر ہم نے جو ہے نا چیز کو دیکھنا ہے تو وہ پرانی کتابوں میں آج بھی موجود ہے، نیچے حوالے دیے گئے ہیں، اگر کچھ دیکھنا چاہے تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ سارے حوالے نیچے موجود ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے کہ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، ان میں سے بکثرت جو لوگ ہیں، اب پھر یہاں پہ کثیر کا لفظ آ گیا ہے. یعنی یہ فرق سامنے رکھا جائے گا کہ نصارہ کا جب لفظ آتا ہے تو وہاں پہ یہ کثیر کا لفظ نہیں آتا. یہ سورہ مائدہ کے اندر یہ خاص چیز ہم دیکھ رہے ہیں. جب ان کی بات آتی ہے تو اس کو بحثیت مجموعی جو ہے نا ہائی لائٹ کر رہا ہے قرآن مجید، کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے. اب یہاں پہ کفر جنہوں نے کیا ہے تو یہ عرب کے جو ہے نا مشرک ہیں. نہیں، کثیر کس کو کہہ رہے یعنی ان یہودیوں میں یہ کیوں کہہ رہے؟ سارا کوئی نہیں، یہاں پہ تو بنی اسرائیل یہودیوں کی بات ہو رہی ہے نا. یہاں تو میں نے جب یہ پیراگراف سٹارٹ ہوا ہے تو میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ باری باری جو ہے نا قرآن مجید ٹاپک اٹھا لیتا ہے. تو اب یہاں پہ ٹاپک جو ہے یہ یہودیوں کے بارے میں ٹاپک ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ عیسائی تو موجود نہیں تھے نا جب داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے، اور ایون عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ اس وقت بھی عیسائی موجود نہیں تھے. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ بنی اسرائیل، اوپر بنی اسرائیل کا نام بھی آ گیا ہے تو یہ یہودیوں ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہودیوں ہی نے جو ہے نا وہ کیا کیا ہے، نافرمانی کی ہے اللہ کی، اور انہوں نے انسانوں کے حقوق مارے ہیں. انہی کی بات ہو رہی ہے. اور وہ جس چیز کو ایک دفعہ اختیار کر لیتے اس کے بعد اس پہ ڈٹ جاتے، یہ انہی کی بات ہو رہی ہے. اور یہ اس کے بعد کہا گیا کہ ابھی استماع خان یا فالون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ہے نا ایک طرح کا لعنت کا جملہ آ گیا کہ انتہائی برا کام کیا کرتے تھے جو کچھ یہ کرتے تھے. اور آپ ان کو دیکھیں گے، تو آپ کن کو دیکھیں گے، انہی یہودیوں کو دیکھیں گے کہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کو جا کے دوست بنا لیتے ہیں، ان کو جا کے اپنا دوست بنا لیتے ہیں. لبی سماقت تمت لہم انفسہم، اور یہ انتہائی بہت جو ہے نا بری بات ہے جو کچھ وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. اس کی بنیاد پہ ان سخط اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ کا ذات کا جو نا غضب ہوگا. یعنی سخیتہ کا جو لفظ آیا ہے یہ ترجمہ کیا ہے یہی کہ ان پر خدا کا غضب ہوا اور ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں. وفی العذاب ہم خالدون، وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو چیز کو بیان کر دیتا ہے یا پھر اس کا نتیجہ بیان کر دیتا ہے. تو یہاں پہ نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ دو چیزوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ان پہ غضب نازل ہوا، اور یہ کہ وہ ہمیشہ یعنی اس عذاب میں پڑے رہنے والے ہیں. یہ ان کے جو اعمال ہیں، دوستی جو کی ہے، دوستی کس نوعیت کی ہے، اس کے لیے پھر ہمیں واپس جانا پڑے گا سورہ النساء کے اندر، کیونکہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ تبصرہ کیا ہے. سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 51 اور 52 میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں. وہاں پہ انہوں نے یہ کہا گیا کہ یہ جو یہود ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ ہدایت کے معاملے میں یہ تو مسلمانوں سے کہیں بہتر ہے. ایک تو مشرکین مکہ جو دعویٰ کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے نا بتوں کے پجاری ہیں اور ان کو ہم اللہ کا شریک مانتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں نا مشرکین مکہ. اور یہ جو ہے نا یہودی ان کے بارے میں جا کے فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کے بارے میں زیادہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو یہ بندہ وہی کر سکتا ہے یہ دشمنی کی انتہا پہ ہو. تو یہ چیزیں جو ہے ظاہر ہے کہ وہ پیچھے جو مضمون چلا آ رہا ہے اسی کو ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیوں یہ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون. یہ ان کی یہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ساری باتیں کہی گئی ہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، یہ خالدون جو آیا ہے جی یہ ہمیشہ رہیں گے. یہ کفار کے لیے ہوتا ہے، یہ کفار کے لیے ہوتا ہے اور ان کے لیے بھی، یہ بھی ان کو بھی کوئی بخشش نہیں ہوتی. یہ ان کو بھی کوئی ایسے ہی یہ توحید کے ماننے والے ہیں پھر بھی. جی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ظاہر بیان کیا اسی کی بات ہو رہی، یعنی ان پہ اتمام حجت ہو چکا ہے. تو یہ مطلب بنی اسرائیل کی نہیں بلکہ اس خاص، جی خاص ہے. وہ ترا کثیر منہم کہا نا، یعنی اب وہ خاص لوگ آ گئے نا سامنے. اب ان کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے، ہر یہودی کو شامل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر یہ جو خالدون کا جو لفظ آیا ہے یا عذاب کا لفظ آیا ہے، یہ اگلی بات کو بھی ساتھ میں لا کے دیکھیں. یہ اکیلی بات نہیں ہے.
یعنی پچھلی ساری بات ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے، اس کے بعد اگلی بات کو بھی ساتھ ملا کے ہم دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ ایک ہی لفظ پہ جو ہے نا ڈیرا جما کے بیٹھ جاتے ہیں، پورا پیراگراف پڑھتے ہیں، پیچھے کیا بات ہو رہی ہے، آگے کیا بات ہو رہی ہے، دونوں سب باتوں کو ملا کے یہ بات کرتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ حقیقتاً اللہ پہ ایمان لاتے. اب یہاں پہ یؤمنون کا جو لفظ آیا ہے یہ سنجیدگی کے لیے آیا ہے کہ حقیقتاً وہ سنسیئرلی جو ہے نا وہ اس پہ ایمان لاتے، اللہ پہ لاتے، پورے خلوص کے ساتھ، پورے جو ہے نا یعنی پوری یعنی جذبے کے ساتھ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، والنبی، اور اپنے رسول پہ ایمان لاتے. اپنے رسول پہ یعنی یہ کہ یہاں پہ یہ بات انہی کی ہو رہی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ. وما انزل علیہ، اور جو اس رسول پہ نازل ہوا تھا اگر وہ اس پہ ایمان لاتے. متخذوہم اولیاء، تو اس کے بعد وہ ان کو کبھی بھی جو ہے نا وہ دوست نہ بناتے، ان مشرکین مکہ کو کبھی بھی دوست نہ بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ فاسق ہیں. فاسق یہ جب قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سرکش ہیں، وہ یعنی ڈس اوبیڈینٹ ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے نا وہ جو جسے کہہ لیں کہ نافرمانی کر رہے ہیں، یہ اس معنی میں یہ لفظ آ جاتا ہے. اور یہاں پہ پھر کثیر کا لفظ آ گیا ہے، یعنی پہلے بھی یعنی بار بار جو ہے جس چیز کو قرآن مجید ہائی لائٹ کر رہا ہے اس کو ضرور پکڑنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اب یہاں پہ ان کے بحثیت مجموعی اوورال جو پورے یہودیوں کا جو اس وقت آڈینس ہیں، جو پرائمری ایڈریسز ہیں، ان کو اس پہ تبصرہ کر رہا ہے. اور یہ حقیقتاً اگر اللہ کے نبی پہ ایمان لاتے اور اس پہ جو نازل ہوا تھا، مطلب یہ ہے کہ ایک پیغمبر کے مقابلے میں دوسرے پیغمبر کے حوالے سے درمیان میں ایک تیسری قوم ہے، وہ مشرکین ہے. اب جو موجودہ پیغمبر ہے اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اس سے اناد اور دشمنی کا معاملہ کیا جا رہا ہے. اس اناد اور دشمنی میں مشرکین جو قومیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا گٹھ جوڑ جو ہے نا کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رہنی چاہیے. اور جو پیچھے واقعہ اور بھی آ چکا ہے کہ انہوں نے لڑائیوں کا باعث بنے ہیں، یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ یہ لڑائیوں کا باعث بنے ہیں، انہوں نے جا کے مشرکین مکہ کو ابھارا ہے. تو یہ گویا کہ وہ پورا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی سامنے رکھا جائے. اور یہ کہ اگر یہ حقیقتاً اپنے نبی پہ ایمان لاتے، اللہ پہ ایمان لاتے، اپنی کتاب پہ ایمان لاتے، تو کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتے. کیا کرتے کہ ان کے مقابلے میں اس نبی کے ساتھ ہوتے. یعنی یہ چیز امپلائڈ میننگ ہے. امپلائڈ میننگ اگلی آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ اس نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے، اس نبی کے پیروکاروں کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اس چیز کو قبول کرتے، آگے بڑھ کے دست و بز بنتے اس نبی کے. لیکن کیا ہوا کہ یہ اس نبی کے مخالفین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. جب نبی کی مخالفین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو بھی رون ڈالا، اپنے نبی کی کوئی اہمیت نہیں انہوں نے اختیار کی، اور اس کے مقابلے میں جو مخالفین گروہ ہیں ان کے دھڑوں میں جا کے جنا گھس گئے ہیں، ان کے ساتھی بن گئے ہیں، تاکہ دونوں مل کے اس نبی کو نقصان پہنچایا جائے. بات واضح ہو گئی نا؟ اچھا، اس کے بعد ہے یہ جو 81 کی بات آتی ہے، اس کے بعد یہ لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں تم سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. اب پیچھے بات ہوئی تھی نا، یہودیوں کی بات ہوئی تھی، اور یہودیوں نے کن کو دوست بنا لیا؟ مشرکین مکہ کو، عربوں کو دوست بنا لیا. اب بیان کرنا، کھولنا ہے دوسرے پہلو کو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے. اس کو یہاں پہ کھولا ہے کہ دیکھو انہوں نے تو یہ کام کر لیا، تمہارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہونا تو اس نبی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تمہارے مخالفت میں جا کے کھڑے ہو گئے. اس کو بالکل اپوزٹ اینگل سے بیان کیا ہے کہ ہوا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی دشمنی میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. تم سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، یعنی اس دشمنی میں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور انسانوں میں سے عداوت، یہ وہ بات کہی گئی، اس سے الناس سے مراد پوری دنیا کے انسان نہیں ہیں، یہ وہی ہیں جو یعنی یہاں پہ جنہوں نے اللہ زینہ کہہ کے خاص مشرکین مکہ ہیں، اور یہود یہ وہی یہود ہیں جو اس وقت پرائمری ایڈریسیز ہیں. اس کو بھی جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. جو چیز یہاں پہ بیان ہو رہی ہے، جس کنٹیکسٹ کے ساتھ، جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ بیان ہو رہی ہے، وہ اتنی ہی بات کرنی چاہیے. اس کو اٹھا کے جو ہے نا آپ آج کے یہودیوں کے
یا آج کے ہنود کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں ہم اس کو اٹیچ کرنا شروع کر دیں تو یہ بات غلط ہے. یہ ہماری تفسیر والوں نے اس کو اس طریقے سے بھی جو ہے نا آگے چیزوں کو بڑھایا ہے. نہیں، جن کی بات ہو رہی ہے انہیں کی بات جو ہے نا وہ سامنے رکھی جائے گی، ایسے جو ہے نا وہ جنرلائز نہیں کریں گے. قرآن نے خود بتا دی ہے، جب خود بتا دی ہے تو وہ وجہ بتا دی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے، اور اس کے حوالے دے دیے ہیں کہ یہ وجہ ہے. تو انسانوں میں سے جو ہے نا یہ کہ تمہارے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ وہ مشرکین مکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، تو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس چیز کو کھولا ہے یہاں پہ کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں. اس کے بعد کہا کہ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور یعنی ان میں سے جو قریب ترین کوئی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ نیچے کہا ہے مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے. کن لوگوں کو پاؤ گے؟ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اچھا، یہ کہ یہ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ یعنی تمہارے قریب ترین، جو تمہیں یعنی تمہارے قریب آئیں گے ان انسانوں میں سے، یعنی جو سامنے جو انسان ہوں گے. اب دشمنی تو میں تو واضح کر دیا کہ وہاں مشرکین مکہ اور یہود دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں، دونوں ایک جگہ کھڑے ہیں. اور ان کے مقابلے میں ایک تیسرا فریق بھی ہے، تیسرا فریق بھی ہے، تو وہ دوستی میں تمہارے قریب ہے. یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے کہ کن کے قریب ہے؟ جو لوگ ایمان لائے. یہ صحابہ اکرام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جو لوگ ایمان لائے یعنی ان کے اگر کوئی قریب ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اننا نصارا. اب یہاں پہ صرف نصارہ کی بات ہو رہی ہے. اب یہ سارے جو ہے نا یہ اس وقت جو فرقے ہیں کرسچینٹی کے، سب کو شامل نہیں کیا جا رہا، کیونکہ یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ انہوں نے دعوتاً یہ بات کہی ہے کہ جو نصارہ ہیں وہ ان کو آپ قریب پائیں گے، اپنے قریب پائیں گے انسانوں میں سے. یعنی اب یہ کس درجے کی دوستی ہے؟ کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ دوستی ہو. اور جو لوگ نصارہ کہنے والے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ سارے نصارہ ہوں، سارے کے سارا ہوں. آگے چل کے مزید پتہ چل جاتا ہے. یہ لوگ کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ قریب پائیں گے مسلمان. کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ اس لیے بولا ہے کہ یہ اب فرق کرنا ہے. یہ میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ کثیر کا لفظ آ رہا ہے، اور عیسائیوں میں کثرت کی بات نہیں کر رہا قرآن مجید. اب تو پہلے اوپر جب بات کی تھی تو اس میں پول کو بھی شامل کرنا تھا، تو وہاں نصارہ کا نام نہیں لایا گیا، وہاں سب کو جو ہے ایڈریس کر دیا ہے. یہاں پہ گو کے نصارہ جو ہے نا میجارٹی میں ہے، عربوں میں جب اسلام آیا ہے تو ان کو ظاہر ہے کہ خاص ٹارگٹ کر کے بات کہی جا رہی ہے کہ سارے لوگ کرسچینٹی میں ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں سے خاص طور پہ جو نصارہ ہیں وہ ہے، یعنی یہاں پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. یہ ایشو بھی جو ہے نا کافی بنا ہے ہماری تفسیروں کے اندر، کہ جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ عمومی طور پہ حبشہ کے بادشاہ کا دیا جاتا ہے، اور حبشہ کا بادشاہ تو حضرت حبشہ کے حوالے سے اب وہ تو مکی دور کا زمانہ ہے. وہ تو اس وقت ہو سکتا ہے فوت بھی ہو گیا. فوت تو آخری دور میں ہوا ہے جب مدینہ پہنچے ہیں. تو یہ سورہ جو ہے یہ آخری دور کی سورہ ہے، ان کا حوالہ یہاں پہ نہیں آنا چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے جو عیسائی ہیں سامنے ہیں. یوں کہہ سکتے ہیں کہ حبشہ کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، ان کو علماء آتے جاتے رہتے تھے، مدینہ میں بھی آئے ہیں، مکہ میں بھی آئے ہیں، تو یہ پورا امکان ہے. لیکن یہ کہ یہ جس دور کی یہ سورہ ہے اس میں یہ عمومی لب و لہجے کے ساتھ ہم اس چیز کو بات کو شامل کریں گے. یہ نصارہ جو ہے نا ان کی اب اس کے بعد ٹریٹس بیان کیے جائیں گے، ان کی کوالٹیز بیان کی جائیں گی. ذالکہ کیا کہ جو ہے نا وجہ بتانی ہوتی ہے کہ اس لیے بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ کہ ان کے درمیان جو ہیں وہ قسیسین ہیں اور رہبان ہیں. اچھا، جس طریقے سے پیچھے یہودیوں کے حوالے سے دو ان کے جو گروہ ہیں علماء کے وہ بیان کیے گئے تھے، جس میں احبار کا ذکر آیا تھا اور ربانی کا ذکر آیا تھا. یہ دو گروہ ہیں نا یہودیوں کے، جو صاحب علم لوگ ہیں، جو ان کے ربانی ہوتے ہیں وہ عام ان کے علماء ہوتے ہیں، اور احبار وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کے پڑھے لکھے اسکالر جو ہے نا زیادہ جو علماء ہوتے ہیں ان کے لیے احبار کا لفظ آ جاتا ہے. ایسے ہی یہاں پہ دو گروہوں کا ذکر ہے. دو گروہ جو ہے نا وہ قسیسین ہیں. قسیسین ان کے علماء کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عیسائیوں کے. جس طرح ہر یعنی مذہب اختیار کرنے والے لوگوں کے جو ہے نا جو لیڈرز ہوتے ہیں مذہبی، ان کا ایک نام ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی عربی میں یا اردو میں ہم مولوی کہہ لیتے ہیں، عالم کہہ لیتے ہیں، یا کوئی اور طرح کا لفظ بول لیتے ہیں. تو ایسے ہی عیسائیوں کے ہاں قسیس کا لفظ بولا جاتا تھا سنگولر، اور اس کی جمع ہے قسیسین. اور رہبان یعنی راہب سے یعنی یہ لفظ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں. راہب جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ جو اپنی زندگی
دنیا سے تمام تعلقات توڑ کے ایک خاص جگہ پہ اللہ کی ذات کے لو لگانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کو راہب کہا جاتا ہے، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کسی یہ ان کے جو ہے نا اسکالرز ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے، اور ان کی یہ تو دونوں شادی بھی نہیں کرتے تھے نا۔ جی وہ جو راہب ہوتے ہیں شادی نہیں کرتے، ظاہر ہے وہ ایکسٹریمسٹ، ضروری نہیں کہ سارے کیسز ہوں، یہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد ہے وہ انہم لا یستکبرون، اور اس کی ایک اور وجہ بتائی ہے، یعنی ایک وجہ تو یہ بتائی ہے کہ ان کے درمیان راہب ہیں اور کسیس ہیں، علماء اور راہب ہیں، اور ایک اور وجہ یہ بتائی ہے کہ کیونکہ یہ دونوں جو گروہ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ علماء اور ان کے راہب ہیں، یہ دونوں استکبار نہیں کرتے۔ استکبار جو ہوتا ہے یہ غرور اور گمنڈ کو کہا جاتا ہے، یہ کسی چیز کو اختیار کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بن جاتا ہے۔ یہ اب آپ اس کو یوں کر لیں کہ یہودیوں کے ساتھ کمپیئر کریں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک خاص نسل ہیں، ہمارے درمیان کتابیں آئیں، ہمارے درمیان پیغمبر آئے، ہم کیوں قبول کریں اس چیز کو جو ہمارے سامنے آئی ہے؟ یہ استکبار ہوتا ہے، اور ان کی خاص خوبی جو ہے نا بیان کی گئی کہ یہ استکبار نہیں کرتے۔ جو استکبار نہیں کرتے اس کی بالکل جو دوسری چوٹی ہے وہ کیا ہے؟ ہیوملٹی ہے، یعنی انسان کی عاجزی اور انکساری کی جو انتہا ہوتی ہے اس چیز کا یہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ اصل انسان کے اندر جو رکاوٹ بن جاتی ہے کسی حق کو قبول کرنے کے لیے، کسی بات کو سمجھنے اور سننے کے لیے، وہ استکباری ہوتا ہے۔ اور ان کے اندر جن لوگوں کے درمیان استکبار نہیں ہوتا وہ بڑی آسانی سے چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ تعصبات کا شکار نہیں ہوتے۔ تعصبات انسان کو اندھا کر دیتا ہے، وہ خواہ فرقہ واریت کا ہو، خواہ وہ قومیت کا ہو، کیا وہ جماعتوں کا ہو، مذہبی جماعتوں کا ہو، فرقہ واریت کا ہو، خاص گروہ سے تعلق ہو، تو یوں ہی انسان اس نفسیات میں آ جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ ایک استکبار کا جو ہے لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا استکبار نہیں ہیں، اس میں نہیں آتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں رسول کی طرف جو کچھ نازل ہو رہا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں میں تفیض من الدمع، آنسوں کی ایک لڑی جو ہے نا وہ بہہ نکلتی ہے۔ تفیض مطلب ہوتا ہے بہہ نکلنا، من الدمع یعنی آنسو بہہ نکلتے ہیں، مما عرفوا، کیوں بہہ نکلتے ہیں؟ اس لیے بہہ نکلتے ہیں کہ وہ پہچان لیتے ہیں من الحق، یعنی جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ حق کو پہچان لیتے ہیں، حق کو پہچان لیتے ہیں، اور اس کے پہچاننے کے نتیجے میں ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ یہ وہ اعتراف ہوتا ہے کہ جب انسان استکبار نہیں کرتا اور عاجزی کے مقام پہ کھڑے ہو کے ایک چیز سامنے آتی ہے، سمجھ لیتا ہے اور اس کو پہچان لیتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے علم میں آ گیا، یہ عرفو کا لفظ آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی الہامی کتابوں میں پایا ہے، یعنی یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے عیسائیوں کی، جو کچھ انہوں نے انجیل میں پایا، جو پروفائل جو ہے نا اس پیغمبر کی پائی، اس کتاب کے بارے میں پائی، تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو پکڑ لیا۔ اور جب فوری طور پہ پکڑ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو حقیقتاً جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ایسے ہی گو کے درمیان میں ایک وقفہ آ گیا ہے، اس وقفے کے درمیان میں یہ راہب بھی بن گئے ہیں، جو کہ قرآن نے کنڈیم بھی کیا آگے جا کے، اور یہ قسیس بن گئے ہیں، اور انہوں نے کسی حد تک جو ہے نا عیسائیت کے وہ جو رجحانات ہیں ان کو بھی قبول کر لیا ہے، شرک کی چیزوں میں لتھڑ بھی گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو لوگ جو ہے نا جب ان کے پاس حق آ گیا ہے تو یہ جو حق آیا ہے اس کو انہوں نے آگے بڑھ کے سمجھ بھی لیا ہے، اس کو پہچان بھی لیا ہے۔ من الحق جو ہے نا حق میں سے تھا، یقولون ربنا آمنا، تفید کا مطلب ہوتا ہے بہہ نکلنا، تفید کا مطلب بہہ نکلتا ہوتا ہے، دم کا مطلب ہوتا ہے آنسو، کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے، یہ فیض وہی اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ فیض عام ہو، یعنی یہ فیض نہیں لفظ بولتے اردو میں، وہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز شاور بن کے ہمارے اوپر جو ہے نا اللہ کی عنایات بہہ نکلے۔ یہ ہاں فیض کیا، سوری فضل نہیں فیض، اور اللہ کا فضل لکھ لیں مشورہ۔ یہ بارش ہوتی ہے بیسیکلی اسی کا، اللہ کا فیض ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ تو اس کو پھر اس کے بعد اس کا جو ایک تو ہوتا ہے لفظی معنی، ایک اس کا دوسرا معنی جو ہوتا ہے جس کو ہم جو ہے نا وہ اس کو ذرا وسعت دے کے بیان کر لیتے ہیں، یہ وہ اس میں آ جاتا ہے۔ اچھا، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اس حق کو پہچان لیا اور اب ہمیں اس پہچاننے کے نتیجے میں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ گواہی دینے والوں میں لکھ لے یعنی یہود نے کیا کرنا تھا، ایک یہ طرح کی تعریض ہے، سارکازم ہے ان پہ، انہوں نے کیا کرنا تھا
انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو قبول کرنا تھا اور یہ گواہی دینی تھی کہ یہ وہی چیز ہے، یہ وہی رسول ہے، یہ وہی کتاب ہے جو ان کتابوں میں بیان ہوئی ہے، لیکن ان کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی، لیکن ان لوگوں کو نصیب ہوئی ہے، ان لوگوں کو نصیب ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو گواہی دینے والے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم نے ان کو پہچان لیا ہے، ہمیں ان میں سے شامل کر لے۔ اور وَنَطْمَعُ أَن يَدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور یہ کہ ہم پوری توقع رکھتے ہیں، پوری طمع رکھتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں داخل کر ان لوگوں کے ساتھ جو صالح ہیں۔ اور کہاں داخل کر؟ ظاہر ہے کہ یہ جنت کے لیے ہے۔ یہاں ایک دو چیزیں ہیں بڑی خوبصورت ہیں، وہ یہ کہ جب انسان حق دریافت کر لیتا ہے نا تو اس پہ گمنڈ نہیں کرتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ یہی دعا کرتا ہے کہ طمع کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے جن پہ ظاہر ہے کہ جنت ملنے والی ہے، سارے لوگوں کو جنت ملے گی، ان میں شامل کر لے۔ تو یہ حق پہچاننے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حق سامنے آیا اس کے بعد گمنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک گیم ہے، یہ انتہائی خطرناک گیم ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ حق سامنے آ گیا، آپ بات کو سمجھ گئے ہیں، بات کو جان لیا ہے، پہچان لیا ہے، اس کے بعد اس کے نتیجے میں آپ کی زبان سے دعا نکلنی چاہیے، ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا نکلنی چاہیے، اور یہ کہ نتیجتاً ہم جو ناکامیاب ہو جائیں، اصل یہ چیز ہے۔ تو پہچانے کیسے؟ جب تو بندہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں پہ ہی بھلے اس کو نظر دیا، ہاں تو یہ یہ تو پہچاننا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بات وہی ہوتی ہے کہ بات کو سمجھنے والی بات ہوتی ہے۔ یہ میں بات سوچتا ہوتا ہوں کہ یار دیکھو کتنی بدقسمتی تھی یہود کی کہ انہوں نے انکار کر دیا، کتنی بدقسمتی تھی، ان کی کتابوں میں سب کچھ موجود تھا، لیکن کیا چیز تھی جو انکار کا باعث بنی؟ وہ ظاہر ہے ان کا تعصب تھا۔ تعصب جب انسان کے آڑے آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کچھ بھی نہیں، یعنی مجبور ہو جاتا ہے ساری چیزوں کے ہاتھوں میں۔ اور جب تعصب نہیں ہوتا، استکبار کی جگہ پہ نہیں ہوتا، اور ہیوملٹی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چیزوں کو پہچان بھی جاتا ہے، سمجھ بھی جاتا ہے، اور اپنے ماضی کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ حقیقتاً جو ہے نا، یہ بیسیکلی قرآن کا جو ہے نا وہ اعجاز ہے، کہ معجزہ ہے جس کو کہہ لیں، کہ جو حقیقتاً جن کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ بڑی گہری بات ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ اس کو یعنی سمجھ جانا، اس کو پکڑ لینا، سمجھنے کے بعد یہ کہنا کہ اچھا یہ تو وہی بات ہے جو ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ رسول بھی سامنے آ گئے ہیں، رسول کو دیکھ بھی لیا ہے، رسول کی ذات کو سمجھ بھی لیا ہے، اور اس کے بعد دعا یہ نکلتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو جنت، یعنی جنت اصل ٹھکانا ہے آخری۔ اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں پہ وہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ وہی جو ہے نا ایسا کر سکتے ہیں جو فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کے سوچتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کے جو ہے نا یہ سوچنے والے لوگ، اور جو پیچھے میں بار بار کہہ رہا تھا نا کہ یہ کثیر میں نہیں ہے، کثرت سے نہیں ہے، تھوڑے لوگ ہیں، آگے قرآن مجید ان کے بارے میں تبصرہ کرے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بدلہ دیا ہے۔ اصابہ ثواب ہے، یہ وہی اردو والا ثواب وہی ہے، ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے بدلہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بدلہ دیا ہے، اس لیے بدلہ دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ اب یہ کالو، میں مولانا وحید الدین صاحب کی جو ہے نا تفسیر دیکھ رہا تھا، یار اس طرح کی جگہ پہ جو ہے نا وہ قلم توڑ دیتے ہیں، یعنی ان بات کو ایسے بیان کرتے ہیں وحید الدین صاحب۔ انہوں نے کہا کہ یہ کالو کیا چیز ہے؟ یہ وہ کالو نہیں ہے کہ جس کو میں اور آپ منہ سے زبان سے بول دیتے ہیں، یہ تو ان کی پوری شخصیت کا بیان ہے، یہ تو ان کی پوری شخصیت کا بیان ہے۔ اور جب یہ شخصیت کا بیان ہے، جو کچھ انہوں نے کہا، یہ محض جو ہے نا وہ زبان سے نکلے الفاظ نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری شخصیت کھڑی ہے، جو کچھ بھی انہوں نے پیچھے تبصرہ کیا ہے اس کے پیچھے پوری شخصیت کھڑی ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا فوری جواب آیا، اور وہی کی صورت میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اناؤنس کیا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ہے نا میں نے پھر وہ جنت رکھی ہے۔ اصابہم اللہ کیا مطلب؟ یہ اصابہ کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا، یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم اردو میں ثواب کہتے ہیں۔ ثواب کا مطلب ہی بدلہ ہوتا ہے نا، جزا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اس کا بدلہ دیا ہے جو کچھ انہوں نے کہا۔
جو کچھ کہا جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ انہوں نے یہی مانگا تھا نا کہ وَنَطْمَعُ أَن يَدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا، جو انہوں نے مانگا اس کو سامنے رکھ دیا کہ ان کے لیے جنات ہوں گی، بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ ایک الْمُحْسِنِينَ۔ بات سمجھ میں نہیں ہے شکر صاحب، جی جی اللہ تعالیٰ نے یہود کے مقابلے میں نصارہ کی تعریف کی، اور نصارہ سارے اور نہیں، وہ لوگ جو خود کو نصارہ بولتے ہیں، جی جی نصارہ سارے نہیں ہیں، یہ یوں کہہ لیں کہ یہ بھی ایک خاص گروہ ہے ان میں سے، منہم قسیسین و رہبانا، جی جی اور اس کا استکبار نہیں کرتے۔ ہاں۔ لیکن یہ تو مان لیا کہ یہ جو گروپ ہے یہ اپنے کسی سین کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے رہبان کے ساتھ کھڑا ہے، منہم کہہ کے نا یہ انہی میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور سب سے اہم خوبی جو بیان کی ہے، کوالٹی بیان کی ہے کہ لا یستکبرون، وہ استکبار پہ نہیں کھڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے نصارہ ہوں گے جو نصارہ اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن وہ استکبار میں مبتلا ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو فرق کو واضح کرنا ہے نا۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ تو ہے، ہاں لیکن یہ تو کہیں پر بھی کلیریفیکیشن نہیں ہے اس پوری آیت میں جی جی کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ عرفوا من الحق، بس یہ عرفوا من الحق کہہ دیا، اس کے یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہم نے مان لیا ہے؟ یہ تو کوئی گروپ ہے نصارہ جس کو بولا جاتا ہے، جی ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھی دوستی رکھتے ہیں، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جی تو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، جی جی ایمان لے آئے۔ جی اللہ پر ایمان تو ان کا پہلے سے ہے نا، جی جی چلیں بات کریں ہاں تو وہ اس قرآن میں بھی وہی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں جو ان کے پاس ہے، جی آگے بڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں۔ جی جی پیچھے کیا کہا گیا تھا کہ جب تک تم انجیل پہ ایمان نہیں لاتے، پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ انجیل پہ ایمان لانا ہے نا، انجیل پہ پورا عمل کرنا ہے، یہی کہا گیا تھا نا۔ اور جس دن آپ نے انجیل پہ عمل کر لیا اس دن آٹومیٹیکلی قرآن پہ پہنچ گئے، یہی بات تھی نا۔ ٹھیک ہے، قرآن کو قبول کر لیا تو آٹومیٹیکلی انجیل اور تورات کو بھی قبول کر لیا، یہی بات تھی نا پیچھے۔ تو اب بھی انہوں نے سفر طے کر لیا، مجھے تو ٹیکنیکلی وہ مسلمان ہو گئے، اس بات ایسے سے ہی میں اتفاق ایسے ہی۔ کرتا ہوں، دوسری ایک بڑی اہم بات لیکن ہے، یہ کلیریفیکیشن تو نہیں ہے کہ وہ مسلمان اس گروپ میں شامل ہو۔ میں وہی بتا رہا ہوں کہ اسلام کے اندر یہ ہرگز نہیں ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے کہ اس کے لیے داخل ہونے کے لیے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا پڑتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ زبان سے کہیں۔ وہ جو کہہ بیٹھے ہیں یہ جو ہے یہ سارا پورا عمل یہ بیمار ہے۔ کھا دوں، ہاں کال کہہ بیٹھے ہیں تو یہ ایمان پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے اس پیغمبر کو ایمان لیا ہے۔ وہ نہیں کہتے کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے پھر یہاں پر یہ گواہی جو دی جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سچے ہیں، ایکس وائی زیڈ کسی بھی مقدمے میں آپ سچے ہیں تو میں جا کے گواہی دیتا ہوں کہ لہٰذا سب سچے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کی حیثیت کو مان گیا نا۔ تو جب انہوں نے اس قرآن کو مان لیا ہے کہ ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل کر لے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا؟ کوئی فارمل پروسیس ضروری ضروری نہیں فارمل پروسیس۔ اور یہ اس وجہ سے پھر یہاں پر تفسیروں کے اندر نجاشی اور وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ پچھلی صدی میں ایک یہودی خاتون تھی، اس نے اسلام قبول کیا تھا، نام اس کا جمیلہ کیا تھا، مولانا مودودی صاحب سے خط کتابت جو ہے نا ان کی ہوتی رہی۔ اس نے ایک اسٹیج پہ ریکویسٹ کی کہ میں امریکہ میں خط میں لکھا کہ وہاں رہتے ہوئے میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں کسی باقاعدہ کسی سیریمنی میں جا کے۔ تو مولانا نے لکھا کہ آپ پہلے مسلمان ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سیریمنی میں جانے کی، جو کچھ آپ نے خطوط میں لکھا ہے وہی کافی ہے۔ تو یہ کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم فارمیلٹی کے ساتھ کسی جگہ پہ جا کے جو ہے نا اعلان کریں کہ میں مسلمان ہو گیا میں ہوں۔ نے سنا تھا مولانا کی انہوں نے بک لکھ، جی میں اسی بک میں پڑھی ہوئی ہے بک، نام پتہ ہے اس کا؟ مجھے نام نہیں ملا، میں بھیج دوں گا، میرے پاس ہے ان کی اپنی آٹوبایوگرافی۔ جی جی وہ ساری خط و کتابت جو مولانا مودودی کے ساتھ ہوئی ہے وہ ساری شائع ہوئی ہے۔ مسائل مسائل میں نہیں ان کی اپنی اعتراف کر لینا ہے کہ مرکب ہم نے جمیل۔ اللہ کو مان لیا، جی جی لیکن اس کے بعد پھر جو آگے جو ذمہ داریاں شریعت کی بنتی ہیں جی وہ بھی تو شامل ہو جاتی ہیں نا۔ وہ آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے، جب مان لیا ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ قبول کر لیا ہے، اور اس کے بعد یہ ساری چیز بیان کی ہے۔ اس کے بعد ان کو محسنین کہا ہے۔ محسنین کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے حقیقتاً اس چیز کو قبول کیا ہے اور عمل پیرا ہو گئے ہیں اس چیز پہ، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ محسنین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حق ادا کرنا تھا اس سے بڑھ کے حق ادا کر دیا ہے، خوبی سے حق ادا کیا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اب آپ پھر وہی بات آگے درمیان میں، اب یہ سارا انصارہ نہیں کر رہے ہوں گے،
بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ سارے نصارہ نہیں کر رہے ہوں گے، یہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یہ انہی ظاہر ہے کہ نصارہ ہی کے کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اب یہودیوں کے کنٹیکسٹ میں بات نہیں ہو رہی، یہ انہی کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی لوگ جو ہیں، یہاں پہ کثیر کا لفظ پھر استعمال نہیں ہوا، یعنی نصارہ کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو آگے بڑھے ہیں، اور حقیقتاً وہ جو ہے نا انہوں نے دوستی کا حق نبھایا ہے، اور وہ نہ صرف نبھایا ہے بلکہ آگے بڑھ کے اسلام کو بھی قبول کر لیا ہے. جو لوگ شہادہ کے لیے صرف کہتے ہیں کہ کہیں گے تھے شہادت، وہ تو ایک فارمیلٹی ہے نا، وہ تو اس کے بغیر بھی آپ وہ کچھ نہیں، مسلم دل سے کر لیا بات ختم. ایسے ہی جی. وہ ایک صاحب ہیں جو نام نہیں بتانا چاہتا، وہ انہوں نے قادیانیت چھوڑی یہاں میلبرن میں. پھر وہ کسی سٹیج پہ ان کو کہا گیا کہ کسی مسجد میں جا کے اعلان کریں. وہ میرے سے پاس آئے کہ یار میں اس طرح مجھے کہا جا رہا ہے. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کر لیا ہے تو اس کے بعد کوئی ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے خام خواہ جو ہے نا. صاحب کا لیکچر سن رہا تھا، کوئی ہندو مسلمان، جی جی تو انہوں نے اس کا نام کا مطلب پوچھا کہ تم نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں نہ اعلان کرنے کی ضرورت ہے، بس بس ٹھیک ہے، نارمل زندگی گزارے. نارمل زندگی گزارو، پیرنٹس کے ساتھ جیسے پہلے رہتے تھے ویسے ہی رہو. جی ایسے ہی. کافی لمبا لیکچر دیا تھا ہم نے. جی. پھر وہ اس صورتحال بن جاتی ہے جو ہمارے یہاں تبلیغی بات نہیں ہوتا، یہ امیر صاحب ہیں انہوں نے اتنے قتل کیے تھے اور انہوں نے تو یہ پہلے نہیں ہوا تھا. وہ بیچارہ بول اٹھتا پہلے میں اتنا بدنام نہیں ہوا اتنا آپ لوگوں نے مجھے کر دیا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ڈنڈورا پیٹا جائے. بہرحال یہ تو ظاہر ہے کہ چیز تھی. اس وقت بھی کچھ حالات تو ایسا پیدا ہوئے تھے کہ جن میں الگ کرنا پڑا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت میں کون ہے اور پھر جی ایسے جماعت میں کون ہے. تو یہ آخری سٹیج پہ یہ صورتحال بنی ہے کہ ان عیسائیوں میں سے کچھ لوگ جو ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ انہی کا جو ہے نا یہاں قرآن مجید نے بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا ہے اور بڑے اچھے الفاظ سے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. آپ اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ میرا اپنا یہ ہے، یہ ساری بات کے بعد میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ یہودی جو باقی یہودی ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ بعد میں بھی یہودی رہے ہیں. عیسائی جو ہے نا وہ بہت بڑے عیسائی رہ گئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. عمومی طور پہ لوگوں نے عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. میں جزیرہ نما عرب کی بات کر رہا ہوں، باہر کی بات نہیں کر رہا. تو یہ ان کی یہ بات ہو رہی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، اب پھر وہی بات آ گئی، یہ دوستی کی بات ہو رہی تھی نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نصارہ میں بھی کچھ لوگ ہوں گے کہ جو دوستی نہیں کریں گے، نصارہ میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کی آیات کا انکار کریں گے. اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ کیونکہ تمام حجت ہو رہا ہے، اس سٹیج پہ پہنچا دیا گیا ہے، تو یہ اصحاب الجحیم ہوں گے یہ لوگ جو ان میں سے نصارہ میں سے ہیں. اچھا اب آپ اس کو جو ہے نا جو یہ بات ابھی ہو رہی ہے 73 کے ساتھ جا کے ملا کے دیکھیں. 73 کے اندر یہ کیا کہا تھا کہ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ لَا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہاں پہ بھی عیسائیوں ہی کی بات ہو رہی تھی. اور جو لوگ انکار پہ ڈٹے رہیں گے عذاب انہی کو چھوئے گا، سب کو نہیں چھوئے گا. دنیا کا عذاب بھی جو ہے نا اگر آیا، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے ہیں نا کہ اگر دنیا کا عذاب بھی آیا ان عیسائیوں پہ تو وہ ان تھوڑے لوگوں پہ ہی آئے گا. بات واضح ہو گئی. اور یہ منہم کہا تھا، یہاں پہ میں نے اس وقت بھی زور دیا تھا کہ منہم کہا تھا، یہ سارے کے سارے نہیں ہیں، منہم کہا تھا. اور اس کے بعد منہم کو کھولنے کے لیے اگلی پوری آیت لائی گئی ہے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ. اور اس کا اظہار جو ہے نا ابھی جو ہم نے پڑھا ہے یہ وہی تو ہے، اور کیا ہے. یعنی پچھلے پیراگرافس کے ساتھ بھی اگر لنک کرتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھیں تو اسی طریقے سے چیزیں جو ہے نا آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ جو ہے نا جو انکار پہ ڈٹے رہیں گے، یہ انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. یہ انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو انکار کریں گے، جو پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ ان کے لیے ہے. جو باقی لوگ آگے بڑھ جائیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو قبول کرے گی، ان کو جو ہے نا وہ دے گی. آگے یہاں پہ یہ جو کچھ ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس کے ساتھ یہ جو ہے نا مضمون ختم ہو گیا، سورہ مائدہ ختم ہو گئی. اب آگے جو ہے نا ضمیمہ شروع ہو رہا ہے. ضمیمہ کیا ہے؟ یہ سپلیمنٹ ہوتا ہے. ضمیمہ یہ کہ جو کچھ سوالات ہوتے ہیں پیچھے بیان کیے گئے ہوتے ہیں
اور ان کے جوابات جو ہے نا دیے جاتے ہیں۔ یہ اگر آپ سورہ النساء کے ساتھ ملا کے اس کو دیکھیں تو اس کے آخر میں بھی ایک ضمیمہ دیا گیا ہے، جو سورہ النساء کے اندر سوالات جو لوگوں نے کیے ہیں اس کا جواب دیا گیا ہے سورہ النساء کے اندر۔ اور ویسے ہی یہاں پہ سورہ مائدہ میں بھی جو سوالات لوگوں نے کیے ہیں اس کا جواب ہے جو یہاں پہ دیا گیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلا جو ہے نا وہ جو سوال آتا ہے، وہ سوال کی نوعیت کیا ہے؟ میں پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ یہ کہا گیا کہ بلکہ میں آپ کو وہیں پہ لے جاتا ہوں جو ٹائم نہیں ہوا، حدیث نہیں، آج تو حدیث بڑا ایسا ہو گیا، میرا خیال ہے زیادہ نہیں ہے، یہ جانا پہچانا سا مضمون ہے، وہی کوئی مشکل نئی چیز نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جو سورہ کے شروع میں کہا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ کہا گیا تھا کہ اے اہل ایمان، یعنی یہاں پہ آمنو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس پہلی ہی آیت کے اندر کہ اپنے عہد معاہدوں کو پورا کرو، عہد معاہدوں کو۔ اور جب ہم نے یہ آیت پڑھی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ سارے عہد معاہدے ہیں جو انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، لیکن خصوصاً کون سے عہد معاہدے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے جو کہ ظاہرہ کے سورہ کے اندر موجود ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن عہد معاہدے کو جب لفظ بولا گیا تو اس کو عمومیت کے لب و لہجے میں کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تمام عہد معاہدے اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سارے عہد معاہدوں کو پورا کرو، خصوصاً وہ عہد معاہدے جو تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیے ہیں۔ یعنی ہم اس کو، اور نیچے ترجمے میں بھی ایسے رکھا ہے کہ آپ پروردگار اپنے پروردگار سے باندھے ہوئے سب عہد پیمان پورے کرو، اس کو بریکٹ میں رکھا ہے۔ اچھا، یہ جو عہد معاہدے جو تھے اور اس کے بعد ساتھ ہی شریعت کا بیان آ گیا تھا، اس شریعت کے بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام کے تمام جانور حلال ہیں جو بہیمت الانعام کی قسم کے ہیں، یعنی چپائے جو بہیمت الانعام کی قسم کے ہیں وہ سارے کے سارے جائز ہیں، اور اس کو عہد معاہدے کی صورت میں بیان کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز پتہ چل گئی کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ چیز واضح ہو گئی، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے آگے بڑھ کے کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے اب حلال چیز نہیں کھانی اور اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر جو ہے نا ذہین اور فطین تھے کہ بات کو کہاں سے پکڑتے تھے، سمجھنے کا انداز ہوتا ہے نا۔ ہمیں تو ڈسکرج کیا جاتا ہے سوال کرنے سے، تو انہوں نے اس کو وہاں سے بات کو اٹھایا ہے کہ دیکھیں چلیں ٹھیک ہے، مان لیا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حلال کی ہیں سمجھ لیا، جو چیزیں حرام کی ہیں وہ سمجھ لیا، لیکن کوئی ایک ایسی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں ہم ایک چیز کو اپنے لیے حرام قرار دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی یہ بات تھوڑی سی دور نہیں لگ رہی؟ کہاں سے جا چیز کو پکڑا ہے جا کے کہ جو ہم خود جو ہے نا حرام اپنے لیے ٹھہرا لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ بھی تو پہلو لگتا ہے، جی جی اتنا نہ ہو، لیکن جتنا کہ پوری صورت کے اندر ہی کافی ایمفیسس ہے، شروع نام کیا، جی جی پھر پورے ان کا ذکر آیا ہے جمہوریت سارا کا اور سارا کچھ، اور آخر میں جب وہ بات جہاں پہنچ گئی ہے جی جی کہ جو انہوں نے سارا ہے ان میں سے یہ لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں شامل کر لو تعالیٰ فاکتبنا مع الشاہدین، جی جی شاہدین تھوڑا مسلمان ہی ہوتے ہیں جی کیونکہ شہداء علی الناس ہیں، جی جی اللہ تعالیٰ نے اب ان کو جو کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں یہودی نصارہ میں پرٹیکولرلی، جی جی ان پہ تو پابندیاں لگی ہوں گی کہ تم یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، جی جی ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ یہاں پہ اتنا ایک ایمفسائز کیا ان کے لیے کہ وہ لوگ اس کو پڑھیں تو کہیں یار شکر ہے جی جی کہ ہمیں پاک چیزوں حلال کرنے کا صاف لکھ دیا گیا ہے، جی جی ایک تسلسل کے اعتبار سے میں دیکھ رہا ہوں۔ بات سمجھ گیا۔ عمومی طور پہ تفسیروں والے ایسے ہی بیان کر رہے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں نا اسی طریقے سے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اس پورے تصور کے اندر، نقطہ نظر کے اندر ہم چیزوں کو اس پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو چیزیں نظم کے اندر بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ آگے اگر آپ دیکھیں گے، یہ جو ابھی جو چیز ہم نے پڑھی ہے، ابھی جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھتا ہوں، یہ آیت نمبر 86 ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک خاص چیز دیکھیں گے کہ آگے چل کے یہ صرف ایک نہیں ہے، یہ 4-5 سوالات ہیں، 4-5 سوالات ہیں، اور سارے کے سارے یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتے ہیں، اور جب یہ سوال نمٹا دیا جاتا ہے تو آخر میں کہا جاتا ہے کہ یہ وضاحت ہے میری، آپ کی پوچھے ہوئے سوال کی وضاحت ہے۔ تو جب ایک چیز سٹارٹ ہو رہی ہے اور ایک چیز اینڈ ہو رہی ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی پوچھی ہوئی کسی چیز کی وضاحت ہے، تو یہ پچھلی چیز سے ریلیٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو سوال ہی لینا چاہیے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یوں ہی آپ پورا مضمون پڑھ لیتے ہیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔
یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. یعنی ایک تسلسل میں 4-5 چیزیں آ رہی ہیں اور وہ چاروں پانچوں جو ہے نا ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے, اور جب ریلیشن نہیں ہے تو پھر ہمیں ان کو جوڑنا ہے, یا تو پچھلی بات سے جوڑ لیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے, یا پھر جو ہے نا وہ پوری سورہ کو سامنے رکھیں. تو ہمارے ہاں جب اس طریقے سے آخر میں آتی ہیں کہ ایک دلائیہ ہوتا ہے, ایک اختتامیہ ہوتا ہے, تو اختتامیہ میں عمومی طور پر سوالات ہوتے ہیں یا کوئی پہلو ہوتا ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. تو یہ یوں ہی آپ پورا پیراگراف پڑھ لیں گے. اسپیسیفک چیز میں تو دونوں باتیں ہیں, سوال کا وہ جواب دیا گیا ہو لیکن اس جگہ پہ اس لیے رکھ دیا گیا ہو کیونکہ پورا امکان ہے, آپ کی بات مانتا ہوں, وہ پورا امکان ہے, مانتا ہوں آپ کی بات کو, لیکن اس کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو کیا ہے. پہلے ایک چیز کو واضح سمجھ لیں اور اس کے بعد جو ہے نا چیزوں کو ریلیٹ کر لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے چیز کو سمجھ لینا چاہیے یہ کیا ہے. اچھا, یہ کہ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, ما احل اللہ لکم. چلیں اگر آپ چلیں کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ میں نے کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ لوگ اصرار کرتے ہیں تو چلیں جی. کوئی آن لائن دوست بھی اگر کوئی سوال ہو تو اس کو پھر اگلی دفعہ کر لیں گے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگلی دفعہ ہی کیا جائے, تو ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ آج کا یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں. کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. یہ جو مدنی صورتیں ہیں جی جی